عید عید سعید سعید عید عید سعید سعید عید عید سعید سعید الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ عید سعید میں مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ خوشی کا دن ہے اور دنیا بھر میں عاشقان رسول آج کا دن بھی خوشیوں میں ملنے ملانے میں آنے جانے میں گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اس امت پر کہ ہمیں مختلف مواقع پر مختلف خوشیاں ملتی رہتی ہیں جنہیں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کا دن بھی گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے منچ پر موجود اسلام بھائیوں کا تعارف اور آج کے پروگرام کا کیا فارمیٹ ہوگا وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ امت بہت ساری خصوصیات کی حامل ہے اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جو گزشتہ انبیاء کرام ہیں ان پر بھی ایمان لائیں، ان کی بھی ہم نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ امت پچھلی امتوں کی مصدق بھی ہے، تصدیق بھی کرنے والی ہے۔ جس طرح اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایمان لائے، اسی طرح تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر نبی کی امت کی شریعت جو ہے وہ مختلف ہوئی، بعضوں کے بعض احکام سملر بھی رہے۔ شریعت کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ اس امت کے لیے جو احکامات ہیں انہی پر عمل کیا جائے گا۔ تو جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں انبیاء کرام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخلوق میں جو سب سے بہترین گروہ ہے وہ گروہ انبیاء ہے، ان کی ادب، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر بھی درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے ہم توفیق خیر کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ دنیا بھر میں اس ماہ مبارک میں جتنی قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے شاید سارا سال نہیں کی جاتی۔ نماز تراویح میں تو قرآن پڑھا ہی جاتا ہے، ایک مرتبہ قرآن ختم کیا ہی جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ انفرادی حیثیت میں اگر ہم غور کریں، ہم دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے شاید پورے سال کے اندر ایک بار بھی قرآن ختم نہ کیا ہوتا ہو، اس ماہ مبارک میں انہیں بھی کثرت سے تلاوت کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ کئی لوگ تو ایک سے زائد مرتبہ بھی تلاوت کرتے ہیں، بعض ایک انفرادی طور پر قرآن ختم کرتے ہیں، تراویح کے اندر بھی سنتے ہیں، جس کا جیسا ذوق اور جس کے حصے میں جیسی سعادت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہے، یہ خصوصی برکت ہے، یہ اس کی خصوصی رحمت ہے۔ اور اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہمارے خالد مدنی ابھی تشریف لانے والے ہیں، حافظ حنیف تشریف لائیں گے، دونوں حفاظ ہیں۔ تو آج جو ہے ہم نے حفاظ کرام کو بالخصوص مدعو کیا ہے اس پروگرام کے اندر۔ ان سے پوچھیں گے کہ ان کا حفظ کا سفر جو ہے وہ کیسا گزرا۔ ناظرین میں بھی ایک تعداد ہو سکتی ہے جو حفظ کر رہی ہو، لاکھوں بچے بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو حفظ قرآن کرنے میں مصروف عمل ہوں گے، نہ صرف دعوت اسلامی کے تحت بلکہ اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں اگر ہم غور کریں تو لاکھوں ایسے افراد ہوں گے جو کہ حفظ قرآن کرنے میں مصروف عمل ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت حافظ حنیف اتاری امجدی تشریف فرما ہے، ویلکم کرتا ہوں آپ کو، مرحبا۔ یوسف مدنی ہمارے ساتھ موجود ہے، ماشاءاللہ انہیں بھی آپ مختلف پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے کڈز مدنی چینل کے جو تفتیش کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے یہ ذمہ دار بھی ہیں۔ میری سیدھی جانب خالد امیر مدنی
اتاری تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. انہیں بھی آپ مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں. یہ بھی ہمارے شعبہ تفتیش سے منسلک ہیں, جو ہماری فائنل تفتیش ہوتی ہے تو اس گروہ کا حصہ ہیں. اور ہمارے قربان اتاری مدنی ماشاءاللہ, انہیں بھی سال بھر میں آپ نے کئی مرتبہ پروگرامز میں دیکھا ہوگا اور مدنی منی کے ساتھ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. انہیں بھی ویلکم کرتا ہوں. قربان بھائی نے ناظرہ مدرسۃ المدینہ سے پڑھا, اس کے بعد اسکول وغیرہ پڑھا, پھر جو ہے انہوں نے درس نظامی کیا. یوسف بھائی نے بھی ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ سے درس نظامی کیا اور غالباً 2002 میں کیا یوسف بھائی؟ 2002 میں سیکنڈ درجہ, دوسری کلاس تھی نا. 95 میں جامعۃ المدینہ سٹارٹ ہوا تھا, تو یہ 96 میں جو ہے وہ شاید اولا میں ہوں گے, اور اس طرح سے 2002 میں انہوں نے کمپلیٹ کیا. اس سال بھی آپ نے تراویح سنائی؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں. جی الحمدللہ. حافظ صاحب کی جو ایک خصوصیت کہہ لیں اور ایک سعادت بھی کہہ لیں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کتنے سال ہو گئے حافظ صاحب؟ جب سے مدنی چینل کی اینیورسری تھی تو 14 سال ہو گئے میرے خیال سے. ماشاءاللہ 14 سال, کیا بات ہے جی, زبردست جی. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کیا ایک زبردست اچیومنٹ ہے. ہم اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں اور بعض اچیومنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ لائف ٹائم اچیومنٹس ہیں, یعنی کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے اور جس پر بندہ فخر کرتا رہتا ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں حفظ کر کے اس کو مکمل کرنا یہ بھی سعادت ہے, اور اس سے بھی بڑی سعادت یہ ہے کہ پھر وہ زندگی بھر حافظ باقی بھی رہے, یعنی حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا. یہ بھی ایک بہت یوں ہی ہے جیسے ایمان ہونا, یہ بڑی سعادت کی بات ہے, اور ایمان پر استقامت یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. تو ایسے ہی حافظ ہونا بھی بڑی سعادت کی بات ہے, اور حفظ کو قائم دائم رکھنا یہ بھی بڑی ایک زبردست بات ہے. خالد بھائی, آپ نے کب حفظ کیا, درس نظامی کی؟ حفظ مکمل ہوا تھا 2002 میں. 2002 میں جی ماشاءاللہ. اور درس نظامی 2008-2009 میں کمپلیٹ ہوئی تھی. ماشاءاللہ. آپ نے حفظ کہاں سے کیا؟ حفظ ہم نے کیا تھا کورنگی مدرسۃ المدینہ, کورنگی 5.5 دارالسلام مسجد 5.5 کورنگی میں. ماشاءاللہ. آپ کی رہائش کافی بھی قدیم مدرسہ جی, وہیں کی. کافی قدیم مدرسہ. 2002 میں. 2002 میں جی. آپ کو بھی 20 سال ہو گئے. جی ماشاءاللہ. تراویح بھی سناتے رہے؟ الحمدللہ 2 سال ناغا ہوا. 2 سال نہ, بقیہ 18 سال. ویسے یہ کہا جاتا ہے اتنی بار قرآن مجید تراویح میں سنا لے تو حفاظ کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اب اس کی منزل جو ہے نا وہ محفوظ ہو گئی. کیا کہیں گے حافظ صاحب؟ ایک بار میں نے وہ میمن مسجد اپنے بولٹن مارکیٹ میں قاری رضا المصطفیٰ صاحب, وہ ماشاءاللہ وہاں کے خطیب و امام بھی رہے, اور حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے, ان کا وصال ہو گیا. جی جی. تو ان کی اور ہمارے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان دونوں بزرگوں کی گفتگو میں نے سنی تھی. تو اس وقت دونوں کی ملاقات ہوئی تھی, ہم بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے, میں بھی کھڑا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے, آپ نے کتنے مصلی سنا ہے؟ تو ایک نے مجھے لگتا ہے 50 سے کچھ اوپر سنا ہے بتائے, اور ایک نے کچھ 60 سے اوپر بتائے. دونوں کی عمریں بھی الحمدللہ بڑی ہوئی ماشاءاللہ. تو پھر وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے, جیسے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ترغیبات ملیں, اور جو سننے والے ہیں جو وہاں کھڑے تھے تو ان میں جو حافظ ہوں تو ان کو بھی کہ پختہ کیسے ہوتا ہے. کسی نے سوال کیا یا آپس میں بات چیت کرتے رہے, تو انہوں نے قاری صاحب نے فرمایا, قاری رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب نے, کہ میں تو نمازوں میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. یعنی سارا سال قرآن پاک پڑھتا ہوں, یعنی سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. ہمارے یہاں حفاظ کا تو جنرلی یہ ایک روٹین ہوتی ہے کہ رجب شروع ہوگا نا, جی ایک عام روٹین ہے. باقی الحمدللہ سارا سال پڑھنے والے بھی موجود ہیں, لیکن ایک عام روٹین یہ ہے کہ جو رجب شروع ہوگا تو پھر وہ اپنا جو نا ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یار وہ فلاں میرا حافظ, اس نے پچھلے سال میرا سنا تھا, ان سے رابطہ کریں گے, بھائی مجھے 1 آدھ گھنٹہ جو نا دن میں آپ دے دیں, اور پھر میں روزانہ آدھا پارہ 1 پارہ سناؤں گا. اور پھر یوں آ کر اپنی منزل ماہ رمضان سے پہلے اور پھر رمضان جن کے اس طرح کے قرآن پاک ہوتے ہیں
ان کا رمضان بھی بڑا ٹف گزرتا ہے کہ وہ صبح فجر کے بعد بھی وہ اپنی تکرار کر رہے ہیں، تو وہ 10 بجے بھی سنا رہے ہیں، تو 12 بجے بھی اٹھ رہے ہیں، تو نیند سے بیدار ہو کر بھی ان کو ہوتا ہے آج رات کو اچھا 12واں پارہ ہے ہمارا، تو 12ویں پارے میں وہ فنا جگہ متشابہ، وہ اس کو تھوڑا میں ریپیٹ کروں، یعنی وہ سارا دن جو ہے نا اس کے اوپر سوار رہتا ہے کہ یہ بالکل مجھے ایسے سنانا ہے۔ ظاہر ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے حافظ صاحب، اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اور آپ لوگ تھوڑا ریمائنڈ بھی کر لیں، آپ چاروں سے جو ہے اپنے مدرسے کی کچھ خوشگوار یادیں بھی پوچھنی ہیں، آپ کی جامعۃ المدینہ کی ہوں گی، آپ کی جامعۃ المدینہ مدرسہ المدینہ دونوں کی ہوں گی، خالد بھائی کی بھی دونوں ہوں گی، اور حافظ صاحب کی بھی، دارالعلوم کی بھی ہوں گی، اور حفظ کہاں سے کیا آپ نے؟ میں نے تو 85 میں کر لیا تھا۔ 85 یا اللہ، اچھا 85 میں میری عمر تقریباً 12 سال کے قریب تھی، اور وہاں اس وقت تو مدرسۃ المدینہ کا کوئی وہ نہیں تھا، وہاں میں ہماری رہائش جس طرف تھی تو اس طرف ایک شفٹوں کا مدرسہ چلتا تھا، اچھا تو گمنام سا مدرسہ تھا، اللہ، تو اب وہاں الحمدللہ حفظ قرآن کی سعادت ملی، اور پھر ایک یہ ہے کہ استاد اچھا مل جائے اور پھر شوق بھی ہو بچوں کا، تو پھر وہ قرآن پاک جو ہے الحمدللہ علاقے میں آپ نے ہمارے علاقے میں 85 میں قربان بھی آپ کی کیا ایج تھی؟ اللہ اکبر، 85 میں تو میں تھا ہی نہیں، تھے ہی نہیں، چلیں جی، یہ عالم دنیا سے پہلے والے عالم میں تھے کہیں، -8 عالم ارواح میں، جی -8 -8، چلیں جی یہ 93 ہیں اب۔ 93 خوب ہے بھائی، چلیں جی، ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب نے اتنا قدیم جو حفظ کیا، اور ماشاءاللہ اب تک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اب بڑھتے ہیں کلام کے جانب، جی یہ آپ بھی حافظ ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ نے کہاں سے حفظ کیا؟ میں نے مدرسہ المدینہ سے حفظ کیا۔ مدرسۃ المدینہ، کون سا مدرسۃ المدینہ؟ یہ کورنگی میں ایک مدرسہ المدینہ ہے اپنے دعوت اسلام۔ کورنگی سے کیا ہے جی، ہمارے نور عالم بھائی حافظ بھی ہیں اور مدری بھی ہیں ماشاءاللہ۔ درس نظامی کب کمپلیٹ کیا؟ اسی سال مکمل ہوا ہے۔ اسی سال؟ جی اچھا ماشاءاللہ، تو نور عالم بھائی نے درس نظامی بھی مکمل کیا، حافظ بھی ہیں اور امامت بھی فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں جی، ان سے بھی ان کے واقعات سنیں گے، لیکن اس وقت ایک کلام۔ صبح طیبہ بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صد کلینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صد کلینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، وہ ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست وہ ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو
نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا شمع دل مشکات سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور وصف رخ میں گاتی ہے حورے ترانہ نور کا وصف رخ میں گاتی ہے حورے ترانہ نور کا قدرتی مینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا قدرتی مینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ
رضا پیارے رضا سونے رضا اے رضا پیارے رضا مرشد رضا میرے رضا اے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سارے ہی کلام ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن بعض کلام جو ہیں وہ ان کی شان نرالی ہی نظر آتی ہے، اور ان میں سے ایک کلام یہ ہے ماشاء اللہ۔ اللہ پاک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر اپنی کروڑا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ جی خالد بھائی، ایک خوبصورت واقعہ کوئی ایک خوبصورت واقعہ جس سے مسکراہٹ آ جائے۔ تھوڑی سی کوشش کی کہ کچھ سرچ ہو جائے، لیکن کچھ ایسا خاص سرچ ہو بہت سنجیدہ زندگی گزری ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس سے مسکراہٹ آئے، نہیں، ایسا واقعہ تو ہوگا، لیکن بیان کرنے جیسا نہیں ہے۔ یہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، قربان بھائی آپ سنائیں۔ ہاں میں نے بھی واقعی کوشش کی ابھی، اچھا، لیکن مجھے اپنا تو یاد نہیں آیا۔ کسی کا اپنے چلے، کلاس اچھا واقعہ ہے انوائرمنٹ کا کوئی واقعہ جس سے ہماری لرننگ بھی ہو سکتی ہے۔ جی جی جی، اس میں ایک سا کہ ہمارے ساتھ جو ہے ایک طالب علم پڑھتے تھے جی، اور بہت ذہین تھے۔ اچھا اچھا، پہلی پوزیشن انہی کی آتی تھی اچھا، جی۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ وہ موزنی وغیرہ بھی کرتے تھے، صحیح، وہاں کے کام اور دیگر معاملات، گھر کے بھی اپنے کچھ معاملات۔ تو جب وہ کلاس میں ہوتے تھے، اب وہ استاد صاحب اگلا سبق پڑھا رہے ہیں، صحیح، اب وہ پڑھتے پڑھتے ان کو نیند کے جھونکے آ جاتے، آ جاتے تھے، اور صحیح والے جھونکے جسے کہتے ہیں نا، باقاعدہ تقریباً سو ہی گئے صحیح، تو Solid جھونکا۔ ہاں سولڈ جھونکا۔ اب وہ اس دوران استاد صاحب کچھ بات سوال کرتے تھے نا، جی یہ جیسے میں نے یہ عبارت پڑھی ہے، اس کے اندر یہ بات آپ کو سمجھائیے، تو آپ اس سے کیا سمجھے، کوئی یعنی ایسی بات جو استاد صاحب نے بتائی نہیں ہے وہ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا وہ کہیں نہ کہیں حاشیے میں بھی لکھی ہوتی تھی، صحیح، کبھی لکھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم اسی دوران جیسے استاد صاحب نے سوال کیا نا، ہم سارے جاگ کے پڑھ رہے ہیں، صحیح، کیا ہو رہا ہے، اب کیا بات ہوگی، اب کیا بات ہوگی، کیونکہ لنک ہوتا ہے ایک بات سے دوسری بات کا۔ اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس دوران، اچھا وہ ابھی سو رہے ہیں، صحیح، لیکچر ہو رہا ہے اور وہ سو رہے ہیں طالب علم، وہ آنکھ ان کی کھلتی تھی، جی کون بتائے گا، تو سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اتنے پریشان ہوتے تھے، تو اللہ کا بندہ سو رہا ہے، ہم ڈھونڈ رہے، ہاتھ انہوں نے پہلے کھڑے کر لیے۔ اچھا، اچھا ہاتھ کھڑا کرتے تھے، ہم کہتے تھے یہ جھونکا لیتے ہوئے انہوں نے سنا ہے، کیا بتائیں گے؟ اب یقین کیجئے وہ بالکل درست جواب دے دیا کرتے، اللہ، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہوتا کیسے۔ آپ لوگوں نے پوچھا نہیں کہ بھائی یہ ہے کیا مسئلہ، کیا ہم پوچھتے تھے ان سے، کہتے تھے سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھی سیدھی چلو بات۔ خوابوں میں پڑھتے ہوں گے، اب یہی کہہ سکتے ہیں جب آپ اتنے وسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تھے جاگ بھی رہے ماشاءاللہ ہوتے نیک سو رہے ہوتے تھے۔ ہے بھی نیک۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کی گاڑی، اچھا دوست کلاس والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کی کلوزنگ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے پیسے وغیرہ بھی رکھ لیں، ہاں اپنے ہوتے ہیں، بعد میں کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ان کی گاڑی راستے میں کہیں پنچر وغیرہ ہو گئی، سائیکل۔ اچھا، اب ان کے پاس کسی دوست کے پیسے تھے، اب وہ گاڑی راستے میں پنچر ہو گئی، وہ وہاں سے فون کریں دوست کو، مسلسل فون کریں، دوست بھی بہت کلوز تھے ان کے،
वो नमाज का टाइम था, उनको जाना था नमाज पढ़ाने, वो भी नमाज पढ़ाने गए हुए थे। नमाज के बाद उन्होंने कॉल रिसीव की, कहा खैरियत, कॉल रिसीव, आप कॉल कर रहे थे? कहने लगे वो असल में गाड़ी पंचर हो गई थी, पैसे मेरे पास थे नहीं, आपके रखे हुए थे, तो मैं इजाज़त ले रहा था कि वो पंचर लगवा लूँ। अच्छा, तो उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, ऐसी सिचुएशन में तो इस्तेमाल कर लेना। सिचुएशन में, और फिर मैं आपका दोस्त हूँ, क्लोज है, मैं एक दूसरे का खाते हैं पीते हैं, और इसमें आपने कंडीशन की, आप यकीन कीजिए कॉल रिसीव नहीं, उन्होंने पंचर नहीं लगवाया, सीधा साइकिल ऐसे ही ले जाते हुए फिर वो घर पहुंचे, और आते भी काफी दूर। अब इसको पता नहीं क्या नाम देंगे, बहरहाल अच्छी बात ही कहेंगे कि मोहतात थे वो, बहुत ही ज्यादा मोहतात। बगैर इजाजत के यूज ना करूं। वैसे बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी अपनाइयत है आपकी और ज़न्ने गालिब है कि अगर आप अपने दोस्त की चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा, और वाकई ज़न्ने गालिब हो। एक तो ज़न हम खुद बना लेते हैं ना अपने दिमाग के अंदर कि नहीं यार उसको बुरा नहीं लगेगा, ऐसा ना हो तो इस्तेमाल करने में हरज नहीं होता। यूसुफ भाई, आप कोई एक अपना वाक़या शेयर करें फिर इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जो फरमाया तो मैंने कुछ सर्च किया है। अच्छा, यार सारी रिसर्चर ही बने हुए। दो वाक़यात इस तरह के जहन में आए। एक तो मेरे अपने साथ हुआ था, और दूसरा ये है कि हमारे क्लास में ही कुछ एनवायरनमेंट था, दोस्तों के जो तलबा होते हैं तो कुछ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, कुछ लावाबालीपन है, कुछ बचपना है, कुछ शरारती जहन के भी होते हैं। तो जहाँ हम पढ़ते थे दोपहर में सब्ज़ मार्केट में, हमारी क्लास पहले सुबह हुआ करती थी। फिर इसके बाद जब फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह तदरीस का सिलसिला हुआ, कुछ हमारे जो क्लास फेलो थे उन्होंने यहाँ पढ़ाने के लिए आना शुरू कर दिया, तो फिर हमने दोपहर में क्लास जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तकरीबन ज़ोहर की नमाज के बाद 2 से 6 बजे तक क्लास होती थी हमारी। दर्जा हमारा शायद सालिसा था, सानिया सालिसा दर्जा था, सालिसा राबिया था। अच्छा, अब वहाँ पर हमारे कुछ तलबा दूर दूर से आते थे, तो 2-3 तलबा थे, उनकी जमात निकल गई थी, नमाज पढ़नी थी इन्होंने। तो हमारे एक जो दोस्त थे, इस्लामी भाई थे, क्लास फेलू, उन्होंने कहा कि भाई, दो ने कहा कि हम आपके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, मदरसे में जमात कर रहे थे, हम आपके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। सही। तो उन्होंने कहा भी मेरे पीछे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। अच्छा, मैं अकेले नमाज पढ़ूंगा, मेरे पीछे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। अच्छा, अब वो जिद कर रहे थे, नहीं हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि अब मसला तो ये है ना कि इमाम के लिए मुक्तदी की नियत करना शर्त नहीं है ना जी। अगर ये नियत करता भी है कि नहीं मैं फलां फलां को नहीं पढ़ाऊंगा, और वो नियत कर लेता है कि मैं इसके पीछे नमाज पढ़ता हूं, तो उसका नमाज पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा। यानी मुक्तदी के लिए नियत करना शर्त है कि मैं जमात से नमाज पढ़ रहा हूँ जी, लेकिन इमाम के लिए शर्त नहीं है कि मैं जमात से नमाज पढ़ा रहा हूँ जी। तो अब हुआ ये कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं नमाज नहीं, मैं मेरे पीछे नहीं पढ़ना नमाज। सही। उन्होंने कहा नहीं हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। सही। तो खैर उन्होंने कहा ठीक है पढ़ लो फिर आप मेरे पीछे नमाज। उन्होंने नमाज शुरू कर दी, ज़ोहर का टाइम था, उन्होंने नमाज शुरू कर दी और हमारे 2 से 3 जो थे ना इस्लामी भाई, उन्होंने पीछे नमाज स्टार्ट कर दी। सही। अब जनाब उन्होंने नमाज शुरू तो कर दी, नमाज खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। सूरह बकरा तो नहीं शुरू की? पता नहीं कौन सी सूरतें पढ़ रहे हैं वो। अच्छा वो थी भी सिर्री, जोर की नमाज थी। अच्छा किरात किए जा रहे हैं, किरात किए जा रहे हैं, फिर रुकू भी लंबे, जैसे कि वो सलातु तस्बीह चल रही हो ना, रुकू लंबे की, इतना लंबा रुकू, फिर लंबा सजदा उन्होंने किया, 4 रकात उन्होंने कोई 1 से 1.5 घंटे में खत्म किया। अल्लाह। अच्छा पीछे हमारे जो क्लास फेलो थे ना, उनकी हालत खराब, कोई तोड़ भी नहीं सकते, बिलावज़ुर नमाज तोड़ भी नहीं सकते, कभी इस पाँव पर, कभी इस पाँव पर, कभी इस पाँव पर। अब भी कभी अगर हम मिलकर जमा होकर बैठते हैं तो ये वाकया कभी जिक्र करते हैं तो बहुत कि भाई वो नमाज कैसी थी, है नमाज कैसी थी, जैसे पूछते हैं ना कि वो आपका ये काम कैसा था, है यादगार वाकया, वो कहेंगे कि हमने नमाजें तो बड़ी पढ़ी हैं, लेकिन उस दिन जो आपकी इजाजत के बगैर आपके पीछे पड़ी थी वो नमाज जो है वो नमाज थी। उस वक्त तलबा थे और इसके बाद अब तो तकरीबन अब तो माशाल्लाह ये होता है कि ऐसा हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा हो जाता है। हाफिज साहब ये बताइए, माशाल्लाह आपने जैसे तज़किरा भी किया कि तरावी के दौरान जो है जो पढ़ा रहा होता है तो उस पर एक सिचुएशन तारी होती है, और ख़ास तौर पर जिसने सारा साल ना पढ़ा हो, और देखा भी ये जा रहा है कि उफ़ाज़ के साथ इंटेक्शन रहता है। बेचारों की इफ्तारी तो बड़ी आजमाइश में गुजरती है, बल्कि इफ्तारी करते हैं, खाना वगैरह तो तरावी के बाद अमूमन खाते हैं। ये जो भूल जाना होता है इसका क्या प्रॉब्लम होता है? यानी कि इतना पढ़ते हैं, सारा दिन पढ़ते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। और एक तो बड़ा एक हैरत अंगेज़ वाक़या जो मेरी ज़िंदगी में हुआ कि एक दफ़ा हम पढ़ रहे थे, कोयटा की बात है ये, मेरी उम्र भी कम थी उस वक्त, तो हाफिज़ साहब तो यहीं कराची से तशरीफ़ लाए हुए थे। आखिरी दिन
27वीं होगी ख़त्म कुरान का दिन, सूरह फातिहा में भूल गए। अच्छा, अब सूरह फातिहा में ऐसे भूले कि वो बेचारे भूल ही गए, बार बार वो कर करा के। तो बाज़ औक़ात बड़ी आसान सूरत में भी जो है वो हाफिज़ साहब भूल जाते हैं, ये क्या होता है? ये तो यानी उस वक्त खड़े होकर जो तरावी सुना रहा है, कुरान पाक सुना रहा है, अगरचे उसने अपने मुतशाबिहात भी याद कर रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ना उसने यानी बार बार रिपीट करके वो ऊपर मुसल्ले पर खड़ा हो गया। अब वो मुसल्ले पर खड़े होने के बाद वो उसका जहन भी चल रहा है, उसको मुक्तदी भी मतलब जहन पर सवार हैं, फिर ये कि रुकू याद रखना है, कहाँ कहाँ उसने रुकू किए हैं, और बहुत सारी बातें जो ना उसको जहन पर सवार होता है, तो वक्त पर जो ना बाज़ औक़ात वो स्किप हो जाता है। अब जैसे मैं मतलब शुरू में जब हिफ्ज़ कर लिया था तो कुछ अर्सा मैंने समात भी की थी, तो जो हमारे हाफिज़ साहब थे जो सुनाते थे कुरान पाक, उनका कुरान पाक इतना पक्का था कि माशाअल्लाह। लेकिन आखिरी दिन जैसे आप फरमा रहे हैं ना सूरह फातिहा में भूल गए, वो उन्होंने सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह ये इन्होंने स्टार्ट की, इन्नहु कान तव्वाबर रहीमा। अब वो अच्छा इनको लग रहा था कि मैं रहीमा जो ना एक्स्ट्रा इजाफी पढ़ रहा हूँ और ये है नहीं, लेकिन वो मतलब नहीं उनके वो हो रहा था। फिर दोबारा वो सूरह नसर को जो ना इन्होंने पूरा स्टार्ट से ले लिया और फिर आकर ये इन्नहु कान तव्वाबर रहीमा। अब वो बताने से पहले अल्लाहु अकबर उन्होंने अपना रुकू कर लिया। तो यानी ये हो जाता है ऐसा, इसमें नहीं है कि वो अच्छा हमारे यहाँ ये होता है कि फलां की गलतियाँ बहुत आती हैं, तो वो उस वक्त जो खड़े होकर उसके ऊपर जो सवार होता है, जो टेंशन होता है, वो जाहिर है उस बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। और सच्ची बात ये है कि एक हमें जो एज अ मुक्तदी हमें अपना जो कॉर्नर जो है ना बड़ा सॉफ्ट रखना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे देख रहे होते हैं अजीब अंदाज पर, बाज़ औक़ात बाद में फीडबैक, हाफिज़ साहब को रिलैक्स रखना चाहिए। कोई कमेटी वाले हों उनको भी और मुक्तदी हों उनको भी हो जाता है। और सच्ची बात ये कि जो ये पढ़े और सुनाए तो ही पता लगे कि कितने 20-100 होता है। पीछे खड़े रहकर आराम के साथ जो है वो तसल्ली के साथ खाली सुनना है हमने, तो कोई उसमें क्या मुशक्क़त होती है, तो बहुत बड़ा एक वो होता है। तो हमें इस एतबार से जो है ना अपने हुफ़ाज़ किराम के साथ अच्छा अंदाज़ा रखना चाहिए। इसी तरह से जो स्पीड में पढ़ने का हम बाज़ औक़ात तकाज़ा करते हैं तो ये भी गलत है। और इस पे मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में एक बुराई कहेंगे कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ा जाता है, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा तेज़ पढ़ना कि जिसमें हुरूफ का मखारिज का लिहाज ना रह सके, हुरूफ के जो फ़र्क है उसमें फ़र्क ना रह सके, मद्दात का जो है वो एतबार ना किया जा सके, साकिन को मुतहर्रिक पढ़ देना, मुतहर्रिक को साकिन पढ़, इस तरह की मिस्टेक्स होती हों तो ये तो पढ़ना ही गलत है। लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए, भले कोई कितना ही प्रेशर दे, कितना ही तकाजा करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज अ कम्युनिटी ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आहिस्ता पढ़ने वाले को अप्रिशिएट करें, और अगर कोई तेज़ पढ़ रहा हो तो उससे रिक्वेस्ट करें कि आप सुकून से पढ़ें, हमें कोई जल्दी नहीं। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है, बाज़ जगहों पर है माशाअल्लाह। बाज़ इलाकों में हमने भी देखा कि लोग जो है आहिस्ता सुनना पसंद करते हैं, तसल्ली से पढ़ना जो है वो सुनना जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन अगर मजमूई एतबार से देखें तो लोग जो है 5 मिनट 10 मिनट ऊपर हो जाएं तो आके इस तरह से इजहार करेंगे हाफिज़ साहब आज तो बड़ी देर हो गई, तो अब वो एक अनसीन से एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो उस चक्कर के अंदर फिर पढ़ने वाला भी फास्ट पढ़ता है, अगरचे उसको ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन एज अ कम्युनिटी, एज अ मुक्तदी, अगर हम इस चीज़ को प्रेफर करना शुरू कर देंगे कि आप जो है वो सुकून से पढ़ें, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें मज़ा आता है, आप आहिस्ता पढ़ेंगे तो हम अच्छा लगेगा, तो इंशाअल्लाह फिर ये हमारे माशरे के अंदर जो एक ट्रेंड बन गया है तेज़ पढ़ने का, तो इससे भी हम बचने में कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि फीडबैक जो है वो मैटर करता है। इंसान है, हाफिज़ भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमें अगर कोई आकर हमारे लिबास के बारे में, हमारे अंदाज के बारे में, हमारी गुफ्तगू के बारे में कोई फीडबैक देगा तो हम उससे असर लिए बगैर नहीं रह सकते, और कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग के अंदर वो मुअस्सिर होता है, उसका इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे ही हाफिज़ साहब पे भी इम्पैक्ट होता है। अगर सारे मुक्तदी कहेंगे कि हाफिज़ साहब थोड़ा जल्दी करें, देर हो गई, इतना लंबा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ज़ाहिर है कि वो भी इंसान है, उसका इम्पैक्ट जो है उन पर होता है। तो अल्लाह करे कि ऐसा माहौल आ जाए कि जो जितना आहिस्ता पढ़े और जितना सुकून से पढ़े उतना ही उसको अप्रिशिएट किया जाए, तो फिर इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमारी माइनस हो जाएंगी। इस पर खालिद भाई से भी कुछ मदनी फूल लेंगे, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कुछ कॉल्स हैं, आइए उन्हें शामिल करते हैं।
محمد اسد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہاں مدرسۃ المدینہ قمر ایمان جوہر ٹاؤن میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تقریباً 25 سال ہو گئے مجھے خدمت قرآن کرتے ہوئے، اور شعبہ حفظ سے پڑھاتے ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ تو کچھ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ حفظ قرآن کرنے کے لیے جو بڑی اہم چیز ہے، ایک تو شوق ہے اور دوسرا بھرپور توجہ ہے۔ ہمارے یہاں جو اکثر بچے جو کامیاب نہیں ہو پاتے، ان میں ایک بڑی وجہ لاپرواہی ہوتی ہے، یعنی اپنا کام روز کا وہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سبق سب کی منزل میں جو خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر آگے چل کر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر شروع سے ہی بچے بھرپور توجہ کے ساتھ روز کا کام روز کرنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ اچھا حفظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ایک میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مدنی منع نے 17 ماہ میں ناظرہ قرآن پاک پڑھا اور پھر وہ حفظ میں میرے پاس تشریف لائے، تو آپ حیران ہوں گے کہ 17 ماہ میں ہی انہوں نے مکمل حفظ قرآن بھی کر لیا۔ یعنی اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ناظرہ میں وہ توجہ نہیں کی انہوں نے جو بعد میں آ کر انہوں نے حفظ میں کی۔ تو توجہ جب کی تو الحمدللہ اس کا صلہ انہیں ایک وقت مقررہ میں حفظ کرنے کا ان کو ملا۔ تو یہ بہت چیز ضروری ہے، کیونکہ جو حفظ قرآن ہے یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، فل ٹائم جاب۔ اس پہ بھرپور توجہ کی جائے اور روز کا کام روز کیا جائے، اور قرآن پاک کو جتنا زیادہ پڑھیں گے یہ یاد رہے گا، اور اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو پھر بھلا دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو یاد کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے خاندان والوں کی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنانے کا باعث بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے آپ نے مدنی پھول دیے۔ حفظ میں بھی یہی ہے اور دنیا کے ہر کام میں یہی ہے کہ روز کا کام اگر روز کریں گے تو نہ بوجھ بنے گا، نہ وہ باقی رہے گا، اور آپ اس کو خوبصورت اور بہترین انداز پر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے جو اب تک سنا ہے کہ ایک ایوریج، ایک مڈل ذہن کا جو بچہ ہے وہ 2 سے 2.5 سال میں حفظ کر لیتا ہے، اور اس سے جو کم میں کرتا ہے تو وہ تھوڑا کیا کہیں کہ اس کو ایکسٹرا آرڈنری کہتے ہیں۔ جی، تو 17 ماہ جو ہے یہ روٹین سے زیادہ جلدی کرنا کہلائے گا۔ جی، اوسطاً تو ایسا ہی ہے کہ یہ روٹین سے زیادہ جلدی کرنا ہی کہلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسد بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ بچہ کتنی توجہ دے رہا ہے اور اس کے پیرنٹس کتنے انوالو ہیں اس کے ساتھ۔ جی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے اور والدین کی یہ رضا ہے، والدین کی خوشی اور پوری کوشش اس میں ہے کہ یہ حفظ کر جائے۔ نانا کی خواہش تھی، دادا کی خواہش تھی، وہ دادا چاہتے تھے۔ یہ اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح سے کوئی شادی ایسے ایڈجسٹ نہیں ہو جاتی۔ یہ کوئی وصیت کر کے انتقال فرما گئے تھے کہ فلاں کی فلاں سے ہو جائے، تو وہ ان کی وصیت پر ہو تو جاتی ہے، لیکن وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی خبریں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے، جب جو کام پریکٹیکلی کر رہا ہے اس کی رضا، اس کی کوشش یہ انوالو نہیں ہوگی جب تک، تب تک بہت مشکل ہوتا ہے۔ دلچسپی ہونا ضروری ہے، واقعی ایسا ہی ہے۔ اگلی کال سنائیے۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے اسد بھائی، آپ کا سلسلہ عید شہید بہت پیارا چل رہا ہے۔ اسد بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ مدنی ماحول میں کیسے آئے؟ کون سے اسلام بھائی آپ کو مدنی ماحول میں لے کے آئے؟ وہ کون ہے جو آپ کو، کس نے آپ کو درس نظامی کی طرف بھی مائل کیا؟ اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں۔ اور یوسف بھائی سے بھی یہی میرا سوال ہے، اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں۔ یوسف بھائی سے بھی انشاءاللہ جواب لیتے۔ میرے والد صاحب الحمدللہ دینی ماحول میں آ چکے تھے، اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں دینی ماحول ہی تھا۔ یوں سمجھیے کہ والد صاحب ہی اس کا سبب بنے، اور درس نظامی کا بھی ذہن والد صاحب ہی نے دیا۔ میٹرک سے پہلے ہی گھر میں جیسے ایک ہوتا ہے کہ بچے کو 5ویں 6ٹھی کلاس سے ہی ذہن دینا شروع کر دیا جاتا ہے، تو والد صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ کو درس نظامی کرنا ہے۔ پھر الحمدللہ 97 میں میٹرک کرتے ہی میں درس نظامی کی طرف مائل ہوا، اور یہ سب دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں، اور چونکہ والد صاحب ماحول میں تھے، مبلغ تھے، اللہ نے سلامت رکھے، تو ان کی ترغیب پر یہ سارا سلسلہ رہا۔ یوسف بھائی، آپ؟ میری والدہ الحمدللہ مجھ سے پہلے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئی تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں آنا، شرکت کرنا، واہ، نیکی کی دعوت میں جو ہے وہ شرکت کرنا، بہت زیادہ ماشاءاللہ اس میں ایکٹیو تھی مدنی کاموں کے اندر۔ تو پھر ان کی جو مجھ پر بڑی بھرپور انفرادی کوشش رہتی تھی کہ میں بھی جو ہے وہ اجتماع میں جاؤں یا قافلے میں جاؤں یا
جو ہے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہوں. دوسری مصروفیات تھی میری جاب کرنا علاقے میں، مارکیٹ میں کام کرنا، کچھ کام سیکھنا. تو پھر والدہ کی بہت زیادہ انفرادی کوشش کی وجہ سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب ہوا. اس کے بعد پھر مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے اس میں جانا ہوا. تو بڑے اسلامی بھائیوں کے جو مدرسے لگتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، تو وہاں شرکت کرنا شروع کر دی تھی. وہاں پھر ذہن ملا کہ یار مجھے درس نظامی کرنا چاہیے، عربی سیکھنی چاہیے. درس نظامی کو تو معلوم نہیں تھا کہ درس نظامی کیا ہوتی ہے، لیکن یہ تھا کہ بھئی وہ عربی سکھا رہے ہیں. علاقے میں ایک جگہ پر ایک مسجد میں کچھ اسلامی بھائیوں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو وہاں پر وہ عربی کی کچھ کتابیں، ادب کی اور نحو کی کتابیں پڑھنا شروع کی. وہاں سے ذہن ملا کہ یار وہ سبز مارکیٹ میں وہ مدرسہ لگتا ہے، وہاں پر جوائن کرنا چاہیے صبح. پھر میں نے وہاں جوائن کیا، والدہ نے کام وغیرہ سب چھڑوا دیا، اور پھر وہاں پر جو ہے تقریباً میری 16-17 سال عمر تھی، تو وہاں الحمدللہ میں درس نظامی جب سٹارٹ کیا. ماشاءاللہ بہت پازیٹیو ہے. اور اس میں ہمارے ناظرین کے لیے ایک میسیج بھی ہے کہ اسلامی بہنیں، خواتین جو ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. جی ہاں، گھروں کے اندر جہاں والد کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کی ایک بات ہوتی ہے، وہیں پر بعض اوقات تو خواتین کا زیادہ امپیکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ماں کا بھی کردار، امپیکٹ اس اعتبار سے بہت میٹر کرتا ہے. میں کئی اور بھی اسلامی بھائیوں کو جانتا ہوں کہ جو والدہ کی وجہ، ان کے والد صاحب اتنا دینی ماحول میں انوالو نہیں تھے، نہ ہی کوئی مبلغ تھے، نہ ہی کوئی ایسا تھا. ہمارے یو کے مبین بھائی ہیں، انگلش مبلغ ہیں ماشاءاللہ، یہاں اردو پہ بھی انہوں نے پروگرام کیا. ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ یو کے میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، حالانکہ بالکل نوجوان جیسے عام ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ میری والدہ چونکہ وہاں پر اسلامی بہنوں کی اجتماع میں جاتی تھی، تو وہاں سے جو ہے نا میری والدہ کی ترغیب پر میں نے دعوت اسلامی کی اجتماع میں آنا شروع کیا. آہستہ آہستہ میرا ذہن بنا، اور ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ درس نظامی کر کے استاد بن چکے ہیں. اسی طرح بھی مجھے IIB میں بتایا کہ مفتی کفیل صاحب بھی اپنی والدہ کی ترغیب پر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آئے. غالباً یہ حافظ بھی ہیں، اور انہوں نے غالباً مدرسۃ المدینہ سے ہی حفظ کیا ہوگا. درس نظامی جامعۃ المدینہ سے کیا ہے، اور آج ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ملیں گی. تو جہاں اسلامی بھائیوں میں دینی کام کیا جاتا ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہے معاشرے پر، وہیں پر خواتین کا بھی ہے. تو اللہ پاک سلامت رکھے ان نیک خواتین کو، نیک ماؤں کو، نیک بہنوں کو، کہ جو اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، یا اگر کوئی اپنے ہسبینڈ کو ترغیب دیتی ہیں، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق خیر عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھر میں اس اعتبار سے بھی انفرادی کوشش کرنے میں کامیاب ہو سکیں. چلے ایک اور کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے. جی حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. اسد بھائی اور تمام اسلامی بھائیوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. اسد مدنی بھائی سے سوال عرض ہے. مدنی چینل پر آپ لوگوں کو خوابوں کی تعبیریں جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، تو جب آپ کو خواب کوئی نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر آپ جو ہے وہ کن سے معلوم کرتے ہیں؟ اور خوابوں کی تعبیروں کا جو علم ہے یہ آپ نے کب سیکھا، اور یہ سیکھنے کا ذہن آپ کا جو ہے وہ کیسے بنا، یہ ارشاد فرما دیں. اسد مدنی بھائی سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ آپ مدنی چینل پر پروگرام سوچ جو کر رہے ہیں مفتی قاسم اتاری کے ساتھ، ماشاءاللہ وہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے. آپ سے عرض ہے کہ اگر وہ پروگرام براہ راست ہوا کرے اور ناظرین کو بھی اس میں سوالات کرنے کا موقع ملے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. میں جب خواب دیکھتا ہوں تو کس سے پوچھتا ہوں؟ 2 فون لیتے ہوں گے نا اسد بھائی. ایک فون سے آپ بات کر رہے ہوں گے کہ میں اسد بات کر رہا ہوں، یہ خواب دیکھا ہے میں نے، پھر دوسرے سے آپ جواب دوسرے پہ جا کے ریسیو کرتا ہوں گا. اچھا آئیڈیا آپ کا. مجھے خواب بہت کم آتے ہیں، سچی بات یہ بہت کم، ریئر. کبھی کبھار کوئی جو ہے وہ آ گیا تو آ گیا، ورنہ زیادہ تر جو ہے وہ نہیں آتے. اور آتے ہیں یہ ایک فطری بات ہے. تعبیر جی آتے ہیں تو کس سے؟ ہاں کبھی کسی سے پوچھی تو نہیں، خود ہی غور کر لیا جاتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کسی سے پوچھا، مجھے یاد نہیں پڑتا کسی سے پوچھا ہو. اور رہی یہ بات کہ یہ کہاں سے سیکھا، جب یہ 2000 غالباً 9 یا 10 کی بات ہوگی، 10 تو آپ اس وقت سلسلہ کیا کرتے تھے صحابہ کرام، فیضان صحابہ. تو مجھے مجلس نے حکم فرمایا، نگران شورا تشریف لائے تھے کہ بھی ہمارا مشورہ ہوا ہے تو ایک نیا سلسلہ سٹارٹ کرنا ہے. اس وقت چونکہ چند سلسلے ہوتے تھے، ابتدا تھی 8 میں شروع ہوا تھا، تو 9-10 میں 8-10 پروگرام ہوں گے. ابھی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ویرائٹی آپ دیکھتے ہیں. تو فیضان صحابہ، فیضان اولیاء، دعوت اسلامی کہاں نہیں، اس طرح نگرانی شورا مدنی مکالمہ، زیادہ تر یہ فرماتے تھے.
امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ تو ابتدا سے ہی تھا، اور کچھ اور ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع ہوتا تھا، سنتوں برا بیان پروگرام ہوتا مفتی قاسم صاحب کا فیضان قرآن، فیضان قرآن، مفتی فیضان کنز الایمان ایک سلسلہ ہوا جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس طرح کچھ جو ایک بیسک، کیونکہ یہ کہ کوئی بھی ریلیجیس چینل اگر سٹارٹ ہوگا تو وہ ابتدا میں کیا کرے گا. بچوں کو پروگرام بھی شروع ہو گیا تھا ابتدا میں ہی، اس کا نام تھا سنتوں برا اجتماع، بچوں کا ہوتا تھا مدنی منوں کا سنتوں برا اجتماع. تو اس میں یہی تلاوت، نعت، بیان اور ذکر وغیرہ بچے کرتے تھے. عابد شاہ صاحب ہی کرتے تھے ابتدا سے. تو یوں یعنی کہ نئے پروگرامنگ کی بات ہوتی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ آپ جو ہے، ہمارا یہ مشورہ ہوا ہے کہ آپ یہ پروگرام کریں گے. تو میں نے کہا میں تو آتا نہیں ہے تو سیکھ لو. یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو پھر پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ کئی مفتیان کرام کی بارگاہ میں بھی حاضری دی اور کئی چیزوں کے بارے میں رہنمائی بھی لیتا رہا. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو نہیں سمجھ پڑتی تھی، کیونکہ درس نظامی میں خوابوں کی تعبیر باقاعدہ بطور سبجیکٹ نہیں ہے، اور یوں سمجھے کہ پرسنل سٹڈیز سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، یا کسی کی صحبت اختیار کریں، کہیں پر آپ جائیں اس علم کے سیکھنے والے کے پاس. تو میں نے پھر ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے 2-3 ماہ کا وقت دیں تاکہ میں اس کو پڑھ لوں، سمجھ لوں، پھر اس کو سٹارٹ کیا جا سکے گا. تو ایسا نے کہا ٹھیک ہے. تو غالباً 3 ماہ ہو گئے. تو ایک دن میں آفس میں تھا تو ایسا بھی آپ کے 3 ماہ پورے نہیں ہوئے. میں نے کہا جی ہو گئے پروگرام. میں نے کہا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. تو پھر یہ پروگرام سٹارٹ ہوا. تو اس میں پڑھنا پڑتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو بہت ساری کتابیں. اور سچی بات یہ ہے کہ پہلے یہ ذہن میں تھا، ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ 1-2 کتابیں ہی ہیں. علامہ ابن سیرین علیہ رحمہ کی کتاب مشہور ہے، ایک آدھ اور کتاب ہوگی. لیکن آپ یقین کریں سینکڑوں کتابیں ہیں. اور عربی کے اندر تو میں نے 20 دیکھی ہیں، بلا مبالغہ کہوں تو سینکڑوں کتابیں موجود ہوں گی. میں تو سب کو ظاہر پڑھ بھی نہیں پایا. تو کتنا اس پہ کلام کیا ہے، حیرت ہوئی. میرے لیے حیرت تھی کیونکہ پہلی دفعہ اس طرح سے اس کو باقاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا. تو بہت اس پر لکھا ہے، اس کے اصول لکھے ہوئے ہیں. تو اس کے کس چیز کی کیا تعبیر ہے، پھر جو بھی ہے اس کا علم جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک بہت ضخیم کتابیں بھی اس پر موجود ہیں. تو یوں سمجھے کہ اس کا سلسلہ شروع ہوا، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ اللہ پاک یہ خدمت لے رہا ہے. تو یوں یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ سوچ سلسلہ. ہاں، سوچ پروگرام جو ہے وہ اصل میں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ماہ رمضان میں اس کو دوبارہ دکھایا گیا ہے. اصل یہ پروگرام جو ہے وہ رمضان سے 3 ماہ قبل ہی، غالباً رجب سے کچھ پہلے جمادی الثانی میں سٹارٹ ہو گیا تھا. یہ ہم نے ریکارڈنگ اس کی کروا دی تھی مفتی صاحب کے ساتھ، اور اس کے 10 ایپیسوڈ جو ہے وہ ہو چکے. ایک آدھ اور بھی کرنا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پایا. تو ابھی جو آپ نے رمضان مبارک کے دوران دیکھا ہے تو یہ دوبارہ ریپیٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا. اس کا فارمیٹ ہی ہم نے ریکارڈڈ رکھا تھا، ٹائمنگ ایسی تھی تو جس کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ یوں رہا. تو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، اور اب تو یہ مکمل ہو چکا، اس کے ایپیسوڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشیں جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ پروگرام کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ حفظ کی بات ہو رہی ہے، بیسٹ ایج کیا ہے؟ اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی سوچ رہا ہو کہ مجھے حفظ کرنا چاہیے، تو کیا اس کی کوئی ایج ہے، اور بہترین ایج کیا ہے؟ بچے کو نارملی جو ہے، اگر بچے کا شوق ہے تھوڑا بہت، ویسا ہمارے یہاں نارملی جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ وہ دادا کی خواہش تھی، نانا کی خواہش تھی. جیسے ہم اکیڈمی میں یا اداروں میں ہوتے ہیں، مدرسوں میں ہوتے ہیں، تو جو داخل کروانے آتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ یعنی بچے کے شوق کی طرف توجہ نہیں بیان کر رہا ہوتا. وہ کہہ رہا ہے وہ جب دادا تھے نا تو بولے تو میں اپنے پوتے کو جو ہے نا وہ حافظ قرآن بناؤں گا. اب وہ دادا کی خواہش پوری کرنے کے لیے بچہ حفظ قرآن کے لیے داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اپنا شوق ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ پھر یعنی جیسے چاہیے ویسے کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی. تو اب یہ ہے کہ بعض جگہوں پر یعنی ہم اسکولنگ کے حوالے سے دیکھیں تو 3 کلاس سے پڑھانے کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ حفظ کے لیے لے لیا جاتا ہے. بعض جگہوں پر 2 کے بعد لے لیا جاتا ہے. تو وہ اس ایج کے بعد جو ہے بچہ حفظ کر لے، لیکن گردان کرنا، اس کا دہرائی کرنا، یہ بہت زیادہ میٹر رکھتا ہے. اور پھر والدین کا، میں اپنی والدہ کے لیے بھی اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے،
اللہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی بھی دیں. ان کا ہی ایک مطلب زیادہ پریشر انہی کا تھا. والد صاحب میرے دنیا سے چلے گئے، اللہ غنی کی رحمت فرمائے. تو ان کا بھی تھا، ظاہر والد کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے، والدہ کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے، حیثیت ہوتی ہے. تو والدہ کی ایک کاوشیں تھی اور پیچھے پڑے رہنا، اور چھوٹی عمر سے، میں تو اس وقت 73 دسمبر اور 85 یعنی تقریباً 11-12 سال کا تھا. یعنی وہ 10-11-12 سال کے بچوں میں کیا ایسا شوق اور کیا ایسی بات ہے. لیکن الحمدللہ وہ ہو گیا اللہ کے کرم سے. اور پھر پیچھے پڑے رہے، یعنی اس کا گردان کروانا، دہرائی کرتے رہنا، یہ ضروری ہے. یعنی یہ اس میں اتنا ان کا پریشر ہوتا تھا. اور چھوٹی عمر تھی تو ظاہر ہے وہ ڈرتے بھی تھے، اور پٹائی وغیرہ تو نہیں کرتی تھی، لیکن ایسا ڈر لگا رہتا تھا. جی تو وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے الحمدللہ مطلب نظر آ رہا ہے کہ بس انہی کی کاوشیں اللہ ان کو ماشاءاللہ. بیسٹ ایج کیا کہیں گے؟ 7-8 سال سے شروع کر دینا چاہیے میرے خیال سے. صحیح ہے، 8 سال 9 سال. 8-9 سال. ہاں، کیونکہ وہ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ سیکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، تو وہ نقش ہوتا جا رہا ہے. ہاں جی، کچی عمر ہوتی ہے اور دماغ کے اندر کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی اور ذمہ داریاں بھی نہیں ہوتی. جو ایک بیسک جو فرق ہوتا ہے اس ایج کے اندر، چونکہ بہت زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی، بہت زیادہ مصروفیات نہیں ہوتی، بچے کا دماغ بھی فریش ہوتا ہے. تو یہ 8-9-10 سال میں عموماً اسی ایج کے اندر ہی بچے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، کئیوں کو 20-22 سال کے اندر جا کر شوق ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھا یہ کہ وہ کر نہیں پاتے. 2 وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ذہن فریش ویسا نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ اس ایج میں پہنچ گئے تو بہت ساری جو ایفیکٹس ہیں، امپیکٹس ہیں آپ کے دماغ پر چیزوں کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اتنی زیادہ توجہ نہیں کر پاتے اور پریکٹیکل جو ہے وہ نہیں ہو پاتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے کہ ہم خود حافظ بنے یا ہمارے گھر میں سے کوئی حافظ بنے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ والدین کا شوق ہوتا ہے، بعض اوقات بچے کا نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ والدین کے شوق سے بچے کو سٹارٹ کروایا جائے اور اس کے ساتھ کوشش کی جائے کہ بچے کے شوق کو ڈیولپ کیا جائے. بچہ بہت حد تک جو ہے نا وہ بلینک ہوتا ہے، اور عموماً اس کا اس ایج کے اندر شوق کھیلنے کی طرف ہوگا. وہ کسی بھی طرح کی سٹڈیز ہوگی، وہ حفظ ہو یا اسکول ہو، نہیں ہوتا. تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اس کے شوق کو ڈیولپ کرتے ہیں، مختلف لالچ دیتے ہیں، سہانے سپنے دکھاتے ہیں کہ تم پڑھ لو گے تو یہ ہو جائے گا، پڑھ لو گے تو وہ ہو جائے گا. تو حفظ کے معاملے میں بھی اگر بچے کو شوق نہیں اور آپ کا شوق ہے تو آپ یہ غور کریں کہ آپ کس طرح سے اپنے بچے کے دل میں شوق کو بیدار کر سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو جاری رہے گی. کلام کو شامل کریں گے اور اس دوران انشاءاللہ ہم کچھ نئے مبلغین کو بھی شامل کریں گے.
کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ جبریل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبریل أمين پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پر بلوایا قربت کا شرف اور ان کو بخشا اللہ 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 الکریم قرآن پاک، اور چونکہ ماہ رمضان سے قرآن پاک کو ایک بہت زیادہ مناسبت اور نسبت ہے، اس تعلق سے عید کے ان دنوں میں ایک سلسلہ مدنی چینل نے قرآن پاک کے تعلق سے بھی شامل کیا ہے، اور اسد بھائی ہمارے گفتگو کر رہے تھے، تو اس دوران جب کلام ہو رہا تھا تو ہمارے راشد نور بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، ہمارے محشید بھائی بھی کرم فرمائے انہوں نے، خالد بھائی اور نور عالم بھائی تو جلوہ فرما تھے ہی۔ تو راشد بھائی ہماری گفتگو ہو رہی تھی، چونکہ آپ سے بھی گفتگو کا اسٹارٹ لینا ہے، تو ایک تو یہ بتائیے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا قرآن پاک حفظ کیے ہوئے؟ تقریباً 22 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ 22 سال، ماشاء اللہ، یعنی سن 2000؟ جی 2000 سے پہلے ہی حفظ ہو گیا تھا ماشاء اللہ۔ اور مصلح کتنے سنائے؟ مصلح ابتدا میں تو چند سنائے تھے، اس کے بعد پھر مصروفیات زیادہ ہو گئی تھی تو وہ تسلسل نہیں رہ سکا سنانے کا، سننے کا
کے بعد سے ہے. الحمدللہ. تو یہ جو ہے آپ درس نظامی بھی انہی نہیں، درس نظامی پھر بعد میں کیا تھا. ان کے پنجاب سے سن 2000 میں آیا تھا کراچی میں، تو اس وقت درس نظامی میں داخلہ لیا تھا، اور اس کے بعد پھر درس نظامی کمپلیٹ ہوا. پھر جامعہ المدینہ میں تدریس کا سلسلہ رہا، تقریباً 8 سال تک الحمدللہ تدریس کرنے کی سعادت ملی. اور اس کے بعد پھر دعوت اسلامی کا بڑا پیارا ایک شعبہ ہے پراپرٹی ڈپارٹمنٹ، تو اس میں ابھی تک الحمدللہ. اللہ پاک آپ کی خدمات کو قبول کرے، ہم سب کو دین متین کی خدمتوں کی سعادت بخشے. راشد بھائی گفتگو ہو رہی تھی تو چونکہ قرآن پاک کے تعلق سے بیان ہو رہا تھا، تو اچھا حفظ قرآن کے لیے ہماری گفتگو میں یہ ساری چیزیں شامل رہیں کہ بچے کا اپنا شوق بھی ہونا چاہیے، والدین کی طرف سے بھی ایک جو ہے نا اس کی جو دلچسپی ہے پیدا کرنے کے سامان ہونے چاہیے. پھر یہ کہ جب بچہ حفظ قرآن میں مصروف ہو گیا تو اب اس کی ساری کارکردگی لینا، اس کو یعنی موٹیویٹ کرنا، اس کو بار بار آگے بڑھانے کے لیے جو ہے کوششیں کرنا، یہ والدین کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے. لیکن حفظ قرآن کرنے کے بعد خالد بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے بچپن میں اگرچہ حفظ قرآن کر لیا اور اس حفظ قرآن کی برکتیں ان کو بعد میں اس طرح بھی ملتی ہیں کہ پھر وہ درس نظامی کی طرف آ جاتے ہیں. جی، درس نظام اگر حفظ کیا ہوا ہو، حافظ صاحب حفظ کیا ہوا ہو، اور اس کے بعد اگر درس نظامی بندہ کرتا ہے نا تو ایک مزہ بہت آتا ہے. ہاں مزہ ایک آتا ہے. اور دوسرا کیونکہ ہم درس نظامی کے اندر تو عموماً کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، فقہی عبارات پڑھتے ہیں، عربی ہم پڑھتے ہیں. اچھا، جو حافظ قرآن ہوتا ہے تو اس کے لیے عربی پڑھنا بہت سہل ہوتا ہے. اس کو مسئلہ صرف ہوتا ہے اعراب کا، اور یہ اعراب والا زبر زیر پیش کہاں مجھے لگانی ہے عربی عبارات میں، تو یہ 2-3 سال میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح جب بیان کرنا ہو تو جو حافظ قرآن ہوگا تو آیات ازبر ہوتی ہیں، قرآن تو اسے آتا ہے، اب قرآن کے معنی مفاہیم یہ اس کے لیے آسان ہوتے ہیں. اسی طرح تفاسیر کی عربی عبارات ہوں یا احادیث کریمہ کی عربی عبارات ہوں تو وہ بہت جلدی اس کو یاد ہوتی ہیں کیونکہ بچپن میں اس کی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح پھر قرآن پاک کا تلفظ یہ تو قرآن کے اندر درست ہو چکا ہوتا ہے، عربی عبارات پڑھنے کے اندر بھی تلفظ اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے. پھر عربی بول چال میں اگر دیکھا جائے، عربی لکھنے کے اندر بھی اسے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور بچپن کے اندر خاص طور پر الحمدللہ میں نے قرآن حفظ بھی کیا، اور اس کے بعد پھر مدرسہ المدینہ میں پڑھانے کی سعادت بھی کی. ماشاءاللہ کثیر بچوں نے قرآن پاک حفظ بھی کیا. تو اس سے میں جو سمجھتا ہوں کہ بچے کی جو چھوٹی عمر ہوتی ہے، اس چھوٹی عمر کے اندر اگر بچے کو قرآن کریم حفظ کروا دیا جائے تو اب یہ اس کے دیر پا اثرات مرتب بھی ہوتے ہیں اور بچے کی عادت بن جاتی ہے. جیسے میں اگر اپنی بات دیکھوں، آپ نے ماشاءاللہ اپنی والدہ کا جس طرح ذکر کیا، میرے خود اپنے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے جب میں 1.5 سال کا تھا، تو والدہ کی خصوصی شفقت بھی تھی. لیکن آپ یقین کریں ابھی مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے. ایک عرصے تک یعنی آج سے کچھ سال پہلے تک، شادی سے کچھ سال پہلے تک میں یہی سمجھتا تھا کہ شاید والدہ مجھ سے پیار نہیں کرتی. مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ بہت زیادہ سختی، اور خاص طور پر سختی ہوتی تھی پڑھائی کے حوالے سے. پڑھائی میں والدہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتی تھی. فجر سے پہلے ہمارا ہوتا تھا 1 گھنٹہ آپ نے پڑھنا ہے، فجر کے بعد 1 گھنٹہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 8 سے 4 مدرسے میں پڑھنا ہے. مغرب کے بعد پھر ٹائمنگ ہوتی تھی. پڑھائی کروانا یہ محبت کی علامت نہیں ہے، یعنی اس وقت بچپن میں نہیں محسوس ہوتا تھا نا. بچہ تو یہ سمجھتا بہت سختی ہو رہی ہے، لوڈ ہی پڑ رہا ہے. ہاں، بچے کو تو یہی ہوتا ہے. لیکن اب سمجھ آتی کہ اگر والدہ سختی نہ کرتی تو شاید پھر میں اس مقام پر نہ ہوتا. تو والدہ کی میں سمجھتا ہوں حقیقی محبت، والدہ ہو والد ہو، ان کی حقیقی محبت اپنی اولاد سے یہی ہوتی ہے کہ وہ بچپن کے اندر تعلیم کے اعتبار سے بچوں کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. اتنا لاڈ پیار بچوں کو نہ دیں کہ بچوں کی جو ایک بننے کی عمر ہے وہ بچے بن نہ سکیں. کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچپن کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں. ایک مبلغ دعوت اسلامی کی بہت سال پہلے میں نے ایک مثال سنی تھی. انہوں نے فرمایا کہ بچوں کی مثال جو ہے نا، یہ گیلی لکڑی کی طرح ہوتی ہے. آپ گیلی لکڑی ہے یا گیلی شاخ ہے، تر شاخ ہے، آپ اس کو جس طرح چاہیں آپ کر لیں، ٹیڑھا کر لیں، اسی طرح ہو جائے گی، ڈیزائن بھی اس کا بن جائے گا، کام میں بھی آپ کے آ جائے گی. لیکن اگر وہ شاخ خشک ہو گئی تو اب اسے اگر آپ مروڑنا چاہیں گے، ٹیڑھا کرنا چاہیں گے نا تو ٹوٹ جائے گی. تو بچپن کے اندر ہی بچوں کی آپ نماز کی اگر عادت بنا دیتے ہیں، جیسے مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن کے اندر فجر کی نماز میں جیسے سستی ہوتی تھی، صبح صبح فجر کی جماعت میں کون جائے،
تو ضد ہوتی تھی کہ نہیں جی مجھے ناشتہ پہلے دیا جائے. تو والدہ کی طرف سے گھر کے اندر بڑی بہنوں کو یہ خاص حکم ہو گیا کہ اس کو فجر کا ناشتہ، جو ناشتہ ہے نا فجر کی نماز سے پہلے دیا جائے. تو فجر کی جماعت سے پہلے میرے لیے ناشتہ باقاعدہ بن جاتا تھا، اور اس سے پہلے ناشتہ کر کے تو فجر کی نماز با جماعت پڑھتی اور وہاں پر قرآن پاک پھر پڑھا کرتے تھے. تو اس میں والدین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ نے جس طرح شروع میں فرمایا بھی اس بات کو، تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا ایک پڑھائی کے معاملے میں توجہ بھی رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر سختی کرنی ہے، جہاں پر بچے سے پیار کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں. یہ جیسے وہ ایک کلپ آتا تھا، ایک وہ جو ہے نا کسی جگہ کارٹون بنا ہوا تھا کہ ہم چونکہ مرد ہیں نا تو ہم یعنی والد کو ڈیگریڈ کرنا یا والد کے حوالے سے زیادہ بات نہ کرنا نا، اس میں سمجھتے ہیں یار میرا بیٹا سنے گا تو بولے گا ابو جی کے تو اتنی حیثیت ہے، بس امی سب سے زیادہ ہیں. تو ہم شاید جو ہے نا وہ والد کی جو ہے نا وہ زیادہ وہ کرتے ہوں، بات کرتے ہوں. تو اس میں لکھا تھا کہ والد کی بھی ایک اپنی حیثیت ہے، والدہ کی بھی اپنی حیثیت ہے. وہ ماں اور بیٹے کی گفتگو دکھائی تھی کہ وہ گھر کی یعنی گھر کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بات کریں، ابو ہم کو ٹائم ہی نہیں دیتے. اور نیچے جو نا ابو کو دکھایا گیا کہ اس نے پورے گھر کو جو نا وہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا. یعنی ساری کفالت کرنے کے لیے ان کی اپنی حیثیت ہے، والدہ کی اپنی حیثیت ہے، اور سارے اپنے اپنے انداز سے. والدہ کی اصل میں محبت نظر بچے کو آتی ہے کہ بچہ قریب ماں کے رہتا ہے، لیکن ماں کو سپورٹ باپ کی ہوتی ہے. صحیح ہے. اب دیکھیے نا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ حدیث پاک میں جیسے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ابھی جنت آئی کیسے؟ ماں بنی تو جنت آئی نا. ہمارے والد صاحب کا ایک مقام جو ہے، مرتبہ جو ہے، اس کا کیا ہے کہ وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اگر ماں جنت ہے تو یہ دروازہ ہے. تو باپ کو بھی اللہ پاک نے اہمیت دی ہے، باپ کا بھی مقام ہے، ماں کا بھی مقام ہے. باپ کی دراصل سختی ہوتی ہے نا، تو بچہ اس وجہ سے فطری طور پر ماں کے کچھ قریب ہوتا ہے. اس میں میں عرض کروں گا حنیف بھائی کہ ماشاءاللہ گفتگو بڑی اچھی چل رہی ہے تربیت کے تعلق سے. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ماں اور باپ کا تربیت میں اپنے اپنے لیول پر کردار ہوتا ہے. یعنی بچہ جب چھوٹا ہے نا، شیر خواری میں ہے، دودھ پیتا ہے، وہ ماں کے قریب رہتا ہے. جب کچھ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو اپنا جیسے پہننا، اوڑھنا، بیٹھنا جب اس کو آ جاتا ہے، اب وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ باہر بھی نکل سکے. تو اب جب تک وہ گھر میں تھا، ان چیزوں کے لیے محتاج تھا، تو والدہ کی تربیت میں تھا، تو وہاں کردار والدہ کا بنتا ہے. پھر جیسے جیسے وہ جب بڑا ہوتا ہے اور باہر جانے کے قابل ہوتا ہے، جیسے 7 سال کی عمر کا ہو گیا تو اب نماز پڑھنے کا مزاج، تو اب وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر جائے گا. تو اب جب باہر جائے گا، باہر چلے گا، پھر والد کی تربیت کا کردار اس میں ادا ہوگا. جیسے الحمدللہ ہمارے یہاں ماحول میں ابھی ماشاءاللہ یہ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور بھی ہمارے جیسے مبلغین اپنے ساتھ جو ہے بچوں کو لے کر آئے. یہ ایک تربیت کا سٹیپ ہوتا ہے. ہفتہ وار اجتماع میں آ رہے ہیں تو بچوں کو ساتھ لے کر آنا، مدنی مذاکرے میں آ رہے ہیں تو بچوں کو ساتھ لے کر آنا، وہاں پھر والد صاحب کا کردار شروع ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت ایک اچھی جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر دونوں اپنا رول پلے کرتے رہیں، ذہن سازی کرتے رہیں کہ بیٹا آپ نے ایسے کرنا ہے، بیٹا ان چیزوں سے بچنا ہے. والدہ بھی بچائے گی ڈیفینیٹلی، وہ سٹارٹ میں اسی نے کرنی ہے تربیت، کیونکہ ماں کی گود یہ ابتدائی درسگاہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پھر والد صاحب کا اسی پر بنا ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. اور آج کے دن بھی یہ گفتگو ہماری جاری ہے، اور یہ سب لرننگ کے پروسیس ہیں. ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم کہاں پر فال کرتے ہیں. پیرنٹنگ اس وقت جو دنیا میں جو 3-4 بڑے ٹاپکس کہیں جس میں آج کل بات کی جا رہی ہے، ویسے ہمیشہ سے ہوگی، لیکن چونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس پر جو چیزیں بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہیں، تو ان جو ٹاپ ٹرینڈز کہہ لیں، لیڈرشپ پہ بہت بات کی جا رہی ہے، کمیونیکیشن سکلز پر بہت بات کی جا رہی ہے. اسی طرح پیرنٹنگ پر بھی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ ماں باپ کو کیا تربیت کرنا آتی بھی ہے یا نہیں، کہ اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں کیسے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے. کسی بھی معاشرے کے اندر اگر ماں باپ کا کردار بیلنسڈ ہوگا اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں کس طرح سے تربیت کرنی ہے، تو وہ معاشرہ ویسے ہی آگے پنپتا ہے. تو ایز اے پیرنٹ ہمیں یہ غور کرنا ہے اور اولاد کو اپنے اعتبار سے غور کرنا ہے. اللہ پاک ہمارے معاشرے کو مزید خوبصورت بنائے اور ہمیں اس کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی سنائیے.
तो भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? आप तमाम इस्लामी भाई को बहुत बहुत ईद मुबारक। खुसूसी तौर पर ये कारी हनीफ साहब है, माशाल्लाह इनकी किरात बहुत प्यारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज पढ़ने की सादत मिलती है इनके पीछे, और एक दफ़ा तरावी भी पढ़ी है। तो इन आपसे अर्ज़गुज़ारिश से कारी हनीफ साहब से अर्ज़गुज़ारी है कि प्लीज़ आप कुछ बताएं मेरे बारे में, क्या मदनी हैं, मुफ्ती हैं माशाल्लाह से, तो कुछ डिटेल से बताएं, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह इस पे बात हो चुकी। जामिअतुल मदीना से तो नहीं पढ़ा, दारुल उलूम अमजदिया से इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी किया है, आलिम दीन है। अल्लाह पाक इनको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मज़ीद मैं आपका लाइव चैनल ही मैं सुन रहा हूँ मोबाइल पे। मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे एक नात सुना दें, साज गुम्बद वाले, मंजूर दुआ करना। माशाअल्लाह मोबाइल पर सुन रहे हैं, शायद ये एप्लीकेशन के ज़रिए सुन रहे होंगे, या हो सकता है यूट्यूब वगैरह के ज़रिए देख रहे हों। बहरहाल अच्छी बात है, ऐसी जगह जहाँ पर टेलीविज़न अवेलेबल नहीं, आप मोबाइल के ज़रिए हमसे कनेक्ट हैं। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। नात खान इस्लामी ने नोट कर लिया होगा। मज़ीद असद भाई अभी तो माशाल्लाह ये तादाद जो है वैसी मदनी काफिलों में है, तो अब तो ये लिंक ही काम आएंगे, यूट्यूब, फेसबुक। हाँ जी, और जो मोबाइल जो एप्लीकेशन है जिसमें बड़ी लो फ्रीक्वेंसी पर भी आप सुन सकते जी, एग्जैक्टली, क्योंकि ऑडियो खाली दरकार होती है। तो अब कभी ट्रैवल में हो ना, तो वो हमारी आईटी की एक एप्लीकेशन है, उसको अब आप रेडियो एप्लीकेशन है गालिबन उसका नाम, आप लिखेंगे तो आ जाएगी। तो उसमें फ़ायदा ये है कि जहाँ पर 4G नहीं चल रहा, 3G भी चल रहा है, बल्कि वो भी अगर कुछ कम क्वालिटी का भी हुआ, सिग्नल्स कंप्लीट ना भी हुए, तब भी चूँकि ओनली ऑडियो के लिए बहुत ज़्यादा हाजत नहीं होती इंटरनेट की, तो वो कनेक्ट हो जाता है। इसमें दावत इस्लामी दिखाइए कैमरे पर। दावत इस्लामी की डिजिटल सर्विसेज, ये एक एप्लीकेशन है। दावत इस्लामी की जितनी भी पब्लिक सर्विस में एप्लीकेशंस आ रही हैं, सब इसी में ही मौजूद हैं, और इसी में मदनी चैनल का वीडियो लिंक और रेडियो के नाम से ऑडियो लिंक भी मौजूद है। या आप आसानी से इसको जो है, या लिंक रेडियो पे आप लिंक करेंगे तो ये ऑटो लिंक हो जाएगा रेडियो मदनी चैनल उर्दू, और यहाँ पर जब आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल पर आपके पास फिर 3 ऑप्शंस आ जाती हैं, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला। तो जिसमें जहाँ पर जो मौजूद हैं, हमारे बांग्ला के भी इस्लामी भाई हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले, और बांग्ला लैंग्वेज को जानते हैं, इंग्लिश को जानते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा लिंक का मसला आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तीनों लिंक अवेलेबल होंगे आपको, कि इसमें आप किसी में भी जाके चैनल वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन ये सर्विसेज हैं, ये हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम परेशान होते रहते हैं जबकि वो चीज़ अवेलेबल होती है। दौरान सफ़र जो है, ये जो रेडियो वाला लिंक है, ये बड़ा काम आता है। गांव देहात में हर जगह पर, या आप किसी हिली एरिया में हो, पहाड़ी इलाके में हो, तो वहाँ पर आपको चूँकि सिग्नल्स कंप्लीट नहीं हो पाते, तो कमज़ोर सिग्नल पर भी आप मदनी चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। मज़ीद कॉल सुनाइए। हफ़ाज़ कराम के हवाले से एक बात ये अर्ज़ करनी थी कि जो हाफिज़ तेज़ भी सुना सकता है और स्लो भी सुना सकता है, तो ये हिफ्ज़ पक्का होने की अलामत है। जो बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाने की ही जिनकी आदत होती है और वो कहीं पे रुकते हैं तो सब कुछ उनके दिमाग से निकल जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि तेज़ पढ़ने के हवाले से जो कलाम हुआ, तो ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वरत्तिलिल कुरान तरतीला मौजूद है सूरह मुज़म्मिल में, जिसका मफ़हूम यही है कि कुरान शरीफ को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। तो जैसे एक कोयत के जो कारी है, उनकी मैंने तरावीह सुनी, उन्होंने 2 रकात पढ़ाई 20 मिनट में। तो अगर हमारे यहाँ कोई 20 मिनट में 2 रकात तरावीह पढ़ाए तो क्या हाल होगा। तो ये अजमी ममालिक जो हैं, वहीं गालिबन ऐसा लगता है कि तेज़ पढ़ाने की तरफ रुझान ज़्यादा है, वरना अरब ममालिक के अंदर इतना तेज़ पढ़ाने का रुझान है नहीं। तो इसके ऊपर कुछ कलाम फरमाइए, जज़ाकल्लाह। चले जी, पहले तो इनकी हा और आइन, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे कॉलर इस्लाम भाई की ये 2 हरूफ बड़े ज़बरदस्त थे, और उर्दू में भी इन्होंने मखारिज का ख्याल रखा हुआ है, तो अच्छी बात है। और तेज़ पढ़ना और आहिस्ता पढ़ना, वाकई ये तो होता है। खालिद भाई क्या कहेंगे? मैं एक हद तक एग्री करूंगा इस पर कि तेज़ पढ़ने से जो भूलता है, तो ऐसा है कि कच्चा होने की अलामत है। अच्छा। होता यूं है कि बहुत स्पीडली हम पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ते पढ़ते जहाँ ज़बान लड़खड़ाई या कोई लफ्ज़ ऐसा आया कि जिसको ठहर कर ही अदा करना है, तो ही उसकी अदायगी दुरुस्त होगी। तो उसे अदा करने के लिए एक मरतबा रुकते हैं तो फिर प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। जैसे यूं समझे गाड़ी चलते चलते इमरजेंसी ब्रेक लगा ना, तो वो पलट सकती है। सही। अब कुछ भी हो सकता है। होना ये चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जब दोहराए ना, एक तो सुनाने के लिए खड़ा हुआ उस वक्त तेज पढ़ना है, जब दोहरा रहे हैं, याद कर रहे हैं, उस वक्त जिस स्पीड में पढ़ेंगे वही स्पीड सुनाते वक्त भी होगी, तो एक हद तक इंशाअल्लाह
آسانی ہو جائے گی، بیلنس ہو جائے گا. تو وہ بتائیں نا، وہ قیلا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم، یہ جو ہے نا وہ آیت جو ہے نا، ہم جب بچوں کو جب ناظرہ ہو جاتا نا تو بیٹا یہ پڑھ کے سنائیں. اب یہ پڑھ کے سنا دیا نا تو کہتے ہیں اس کا ناظرہ اچھا ہے. اچھا، یہ پھر کہیں بھی پڑھ لے گا. بعض ایسی آیتیں ہیں جہاں سے جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، وہ بالکل اس کی مہارت کا اندازہ ہو جاتا ہے. جو بھی بچہ اس وقت حفظ قرآن کیا ہوا ہوگا اس کو یوسیکم اللہ جو نا بولیں گے تو وہ بولے گا بس یہ سب سے مشکل رکوع ہے. سورہ جاسیہ تو بولو وہ شام کو ناسیہ، ہمارے استاد صاحب سے ہیں ابھی الحمدللہ، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ جاسیہ وہ صورت ہے کہ شام کو ناسیہ مطلب بھول جاتی ہے، یعنی صبح پڑھتے ہیں شام کو بھول جاتی ہے. واقعی ایسے مقامات ہیں اور اس میں متشابہ جو ہے یہ ایک پورا شعراء اسی طرح 19ویں پارے کی سورۃ الشعراء، ہاں شعراء بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی اتنے متشابہات ہیں کہ وہ جو نا یاد کر کے ریپیٹ کر کے جو نا بندہ صحیح. اچھا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے پڑھتے وقت آہستہ منزل یاد کی ہو تو وہ زندگی بھر آہستہ بھی پڑھے گا تو نہیں بھولے گا، اور جس نے ابتدا میں جب وہ حفظ کر رہا تھا تو جس اسپیڈ پر اس کی ایک عادت تھی اس پر پڑھا ہوگا تو وہ آہستہ پڑھے گا تو بھول جائے گا. ایسا ہے کہ ابتدا میں اس نے کس اسپیڈ پر اپنی منزل کو کس ٹریک پہ جو ہے وہ پڑھا ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن روٹین میں کیا کر رہا ہے بندہ؟ روٹین میں اگر تیز پڑھ رہا ہے تو پھر تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر روٹین میں آہستہ پڑھ رہا ہے تو تھوڑا سا تیز بھی جائے گا تو بیلنس کر جائے گا. جی مدرسۃ المدینہ جیسے الحمدللہ میں 92 سے مدرسۃ المدینہ پڑھاتا رہا، اور میں نے شاید یعنی وہ انہی دنوں کی برکات ہیں کہ قرآن پاک کے تعلق سے اللہ پاک قبر میں بھی سلامت لے کر جانے کی سعادت بخشے. تو وہ جو ہے نا پڑھانا، اچھا پڑھانے والا بھی بچوں کی منزلوں کی جوڑیاں بنا دیتے ہیں، خود نہیں سنتے. ایک تعداد ہے، سب کی نہیں بات کر رہا، تو وہ خود نہ سننا جو نا یہ بھی تھوڑا سا کچا دور کر دیتا ہے. ہاں، تو وہ سننے سے بھی جو نا بہت زیادہ پکا ہوتا ہے، پڑھنے سے پکا ہوتا ہے، سننے سے بھی پکا ہوتا ہے. عرب و عجم کی بات کی ہے، اس میں تھوڑا سا میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، پھر ماشاءاللہ سبھی بات کر سکتے ہیں. دیکھیے عرب سے تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، سچی بات یہ ہے. ماشاءاللہ جو عرب کا قرآن ہے، جس طرح وہ پڑھتے ہیں، عاشقان رسول قرآن کی آپ سنیں تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ یار انہی کا حق ہے. قرآن جو زیب دیتا ہے نا کہ ان کی اہل لغت ہے. اچھا وہ بلا تکلف پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا مخارج کا خیال رکھنے میں تکلف کرنے کی حاجت ہوتی ہے. عمومی بات کر رہا ہوں، ورنہ ماشاءاللہ پڑھنے والے ہمارے ہاں بھی کم نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ تو کہ بھائی عرب و عجم میں اس طور پہ تو کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے. اچھا رہی بات ذوق کی، تو شاید جن کو آپ نے سنا ہوگا انہوں نے آہستہ پڑھا ہوگا، زیادہ اچھا پڑھا ہوگا، لیکن وہاں پر بھی تیز پڑھنے والے موجود ہیں. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی علاقے کے حساب سے، کسی کلچر کے حساب سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا ہمارے ہاں سبھی تیز پڑھتے ہوں ایسا نہیں. اس کو میں تھوڑا سا یوں ڈیفائن کروں گا کہ جہاں پر شعور ہے نا وہاں پر آہستہ پڑھا جاتا ہے اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. ابھی دعوت اسلامی کی مساجد کی میں اگر بات کروں، آپ کہیں بھی چلے جائیں تو چونکہ وہاں پر شعور ہے، کمیٹی کو بھی اور عوام کو بھی کسی حد تک یہ ہوتا ہے کہ یار قرآن پڑھنا ہے، ٹھہر کے پڑھنا ہے، صاف ستھرا پڑھنا ہے. اچھا دعوت اسلامی سے ہٹ کے بھی جہاں پر بھی علماء ہوں گے یا درست تجوید جاننے والے قراء ہوں گے اور کمیٹیاں سمجھدار ہوں گی تو وہاں پر اچھا صاف ستھرا اور ٹھہر کر ہی پڑھا جائے گا. تو یہ یوں سمجھیے کہ ایک ویری کرتا ہے کہ کس علاقے میں کیا ہے. البتہ مجموعی اعتبار سے ایسا فیصلہ کرنا میرے لیے تو دشوار ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں علاقے میں سبھی ٹھہر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ ایسی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. اچھا جہاں شعور کی کمی ہے اور علم کی کمی ہے، لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تو وہاں پر واقعی یہ حال ہے کہ تو چل میں آیا بس مطلب پڑھ رہے ہیں اور بالکل بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. البتہ بلکہ ہمیں تو کہا گیا کہ قرآن پڑھو اور عرب کے لہجے پہ پڑھو، ہے نا. ایسا تجوید کے بارے میں یہ اقوال اس طرح کے ملتے ہیں کہ عرب کی طرح کا قرآن، کیونکہ قرآن نازل ہی عربی میں ہوا. اب مثال کے طور پر دنیا کے اندر اردو زبان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے 20 لہجے ہوں گے، لیکن اسٹینڈرڈ کون سا لہجہ کہلائے گا؟ جو اردو سپیکنگ ایریاز کا لہجہ ہے. کہ بھئی یہ جو ہے نا اردو سپیکنگ ایریا کا جو لہجہ ہے نا، اس میں جو لفظ جس طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے وہ درست ہے. اچھا انگلش نہیں ہے، بلکہ جو ماہرین لغت ہیں وہ کہتے ہیں کہ there are Englishes کئی انگلشیں ہیں. مطلب یہ ہے
کہ امریکنز کا اپنا ایکسنٹ ہے, برٹش کا اپنا, یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. برٹش کہتے ہیں بھائی اصل انگریز تو ہم ہیں, تم کہاں سے آ گئے. وہ بولتے ہیں بھائی ہم تم سے زیادہ پیسے والے ہیں, ہماری مانو. اچھا افریقہ والے بھی انگریزی بولتے ہیں, دونوں مل کر بولتے ہیں تم کہاں سے انگریز ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جا کر اس پر جھگڑا ختم ہوا کہ بھائی ایک لہجہ نہیں ہے, افریقن الگ ایکسنٹ ہے, انگلش الگ ایکسنٹ ہے, امریکن الگ ایکسنٹ ہے دنیا میں. اچھا یہ جو ہمارا بر صغیر پاک و ہند ہے, اس کی انگلش کے ایکسنٹ کو انڈین ایکسنٹ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے انگلش بولتے منہ ٹیڑھا کرنے کی, آپ اسی حساب سے جو آپ کے کلچر کے اندر آپ بولیں دیٹ از ایکسیپٹیبل. تو اصل جو لہجہ ہوتا ہے وہ جو لغت کے ماہرین یا جس علاقے کی وہ لغت ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے. پھر وہ جس کو جو ریٹ کریں اور جو بھی کریں. تو جب قرآن کی بات آئے گی تو ہم عرب کو ہی فالو کریں گے, کیونکہ قرآن عربی زبان کے اندر نازل ہوا, اور عربی کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ وہ زبان ہے کہ جو کسی اور زبان کو اپنے اندر مکس نہیں ہونے دیتی. یعنی کہ عربی کے جو الفابیٹس ہیں, جیسے اردو لشکری زبان ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ فارسی بھی ہے, سنسکرت بھی ہے, اور بھی علاقے کے عربی کے بھی الفاظ ہیں اور ٹھیک ٹھاک الفاظ ہیں. تو بہت سارے یوں مکسچر کے بعد یہ بنی. اور ابھی بھی اردو زبان کے اندر کئی ایسے الفاظ ہیں جو اردو کے نہ رہے اور کسی اور لینگویج کے آ کر اس کے اندر شامل ہو جاتے اور حصہ بن جاتے ہیں. لیکن عربی زبان جو ہے وہ بہت حد تک اس اعتبار سے بھی خالص ہے کہ وہ کسی اور چیز کو جو ہے نا اس کے اندر ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو عرب کا لہجہ, عرب کی تجوید ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ, جب بندہ قرآن سنتا ہے اور کسی عاشق رسول عرب کے جو قاری ہیں ان کی آواز میں سنے تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے, دل کرتا ہے کہ بندہ اور سنتا چلا جائے. اور یہ اپنی عادت میں بھی آپ بنائیں کہ قرآن کو ہم ڈیلی کچھ نہ کچھ سنیں. جس طرح نعت کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اضافے کا ایک جو سبب ہے وہ خوش الحان نعت خان کی آواز میں نعت سننا ہے. اسی طرح اللہ پاک سے محبت, قرآن سے محبت بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ کسی اچھی آواز میں, اچھے لہجے میں, خوبصورت پڑھنے والے کی آواز میں اگر آپ قرآن سنیں تو یہ تو قرآن کا اعجاز بھی ہے کہ یہ اثر رکھتا ہے, دلوں کو نرم کرتا ہے. اس کی اثر انگیزی وہ ہے کہ دنیا میں کسی کلام کی نہیں, کیونکہ رب کائنات کا کلام ہے. تو قرآن اچھے لہجے میں اور اچھے اس میں سننا یہ یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے. بقیہ اسلام میں اپنے اپنے ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اسد بھائی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ عربی جو قرآن پڑھتا ہے نا, ایک تو اللہ پاک نے اس کو جو گلا عطا کیا ہے, جی یہ امیر علیہ سنت نے ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا کہ عربوں کا جو قرآن پڑھنے کا ایک انداز ہے نا فطری ایک ہے. جی اچھا ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں, اجمی جو ہیں, ہماری مادری زبان عربی نہیں, تو ہمیں تکلف کرنا پڑتا ہے جی, اور اس طرح کا گلا بنانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے, اور اس کے بعد پھر ویسی آواز نکلے, ویسا ہم قرآن پڑھ سکیں, یہ ضروری نہیں. لیکن بہرحال محنت ضرور کرنی چاہیے کہ اس کی ترغیبات موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کو عربوں کے لہجے پر پڑھو, اور ایک فرمان یہ ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم, قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے زینت دو. تو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو تکلفاً خوبصورت بنانا, قرآن پاک کی تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا, یہ بہت ضروری ہے. ورنہ قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ اگر نہ پڑھا جائے, قرآن کے زبر زیر پیش کا لحاظ نہ رکھا جائے, ایک تو معنی کے اندر تبدیلی, معنی کے اندر فساد, اور دوسرا بندے کو اللہ کی رحمت سے دوری اس سے ہوتی ہے. تو اب ہمیں اس پر بھی غور بھی کرنا چاہیے کہ میں قرآن کیسے پڑھتا ہوں. دنیا جہاں کی باتیں آتی ہیں, لہجے آتے ہیں, کتابیں پڑھی ہیں, دنیا جہاں کا نالج میرے پاس ہے, باتوں میں کسی کو آگے نہیں میں آنے دیتا, لیکن کیا مجھے رب کا قرآن بھی آتا ہے؟ کیا قرآن مجھے اس طرح پڑھنا آتا ہے؟ تو یہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. اچھا دوسری ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو عربوں کے اندر اگر دیکھا جائے, خاص طور پر آج بھی عرب ممالک کے اندر قرآن پاک کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, اور بچوں کو قرآن فہمی اور قرآن پڑھنے پر بہت حوصلہ افزائی ان کی جاتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو قرآن پاک کو اتنا زیادہ مطلب اہمیت نہیں دی جاتی. پڑھنے کے حوالے سے بچہ اگر قرآن سنا بھی دے, ٹھیک ہے بیٹا اچھی بات ہے. مدرسے میں جو ایک بہت تھوڑے بچے جو اولاً مدرسے میں جا کر قرآن پڑھتے ہیں, اچھا اسکولز کے اندر بھی قرآن پاک کی جو تعلیم حاصل کرنے والے, ان کو قرآن پڑھانے والے
कितने कारी साहिबान होते हैं या नॉर्मल कुरान पढ़ने वाले, फिर घरों के अंदर खवातीन जो कुरान पाक बच्चों को जिस तरह पढ़ाती हैं मजहूल अंदाज में, या इस तरह और भी अगर मुआशरे के अंदर देखा जाए तो कुरान पाक पढ़ने के हवाले से हमारी इतनी तवज्जो नहीं होती। नात पढ़ना उर्दू में, पंजाबी में, फारसी, हिंदी, किसी भी जबान में बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सादत की बात है। जितना अप्रिशिएट हम नात खानों को या नात खानी को करते हैं, अगर इसी तरह कुरान पढ़ने पर अगर हमारी तवज्जो हो जाए, अपने बच्चों को खास तौर पर कारी बनाएं, बच्चों को कुरान पढ़ने के हवाले से करें, या इस तरह जो माशाल्लाह अच्छे कारी साहिबान हैं उनको अगर हौसला अफजाई उनकी की जाए और अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के हवाले से ऐसे कारी साहिबान को अगर हम उनकी खिदमत हासिल करें तो यकीनन वो बच्चे भी हमारी मसाजिद के अंदर भी ऐसा कुरान पढ़ने वाले आ सकते हैं। माशाल्लाह। एक बात मैं यहाँ पे राशिद भाई ऐड करूँगा और पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है, यानी कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, ये बात बिल्कुल बजा है। और दावत इस्लामी यकीनन इसमें पेश है अपनी खिदमत सर अंजाम देने में कि इस चीज़ को हम प्रोमोट करें कि किस तरह से हम बच्चों में, बड़ों में कुरान को, इसकी तालीमात को आम कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो एक रिज़ल्ट है वो भी आप बारहा सुनते रहते होंगे कि एवरेज रोज़ के 10 हाफिज़ बनते हैं, 25 नाज़िरा खां तकरीबन ये रोज़ के एवरेज जो है ये बनते हैं दावत इस्लामी के मदारिस में। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमारे मदारिस की जो तादाद है ग़ालिबन 92-93 में पहला 91 में पहला मदरसतुल मदीना कायम हुआ था सब्ज़ मार्केट, और अब जो है ये तादाद हज़ारों में पहुंच चुकी है। और अब तो मतलब ऐसा है कि हर 1-2 दिन के बाद ही किसी न किसी जगह पर मदरसा खुल रहा होता है। तो ये है। लेकिन एक बात जो मैं नाजरीन को बताऊँगा, इंशाल्लाह इससे आपके दिल में खुशी भी दाखिल होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खित्ते के अंदर जो एक हिफ्ज़ कुरान का रुझान है दुनिया के कई बड़े बड़े ममालिक से बहुत ज़्यादा है। मैंने दावत इस्लामी के माहौल के बरकत से कई ममालिक का सफ़र किया। आप यकीन करें 1-2 रमज़ान भी मुल्क से बाहर गुजारे। हाफिज़ साहब पूरे मुल्क में जो मुझे बताने वाला था, उसकी जो मालूमात थी, पुराना आदमी था, आलिम दीन थे, वो कह रहे थे कि शायद पूरे मुल्क में चंद जगह होंगी जहाँ पर पूरा कुरान तरावी में सुनाया जाता होगा, हाफिज ही नहीं है। अच्छा, जो हिफ्ज़ के नाम पर हाफिज जिनको वहाँ कहते हैं, तो कोई 10 पारों का हाफिज है, कोई पहले 10 का है, कोई आखिरी 10 का है, कोई बीच के 5 का है, वो मिल मिला के कहीं पर 15 कहीं पर 20 हो जाते होंगे। तो हो जाते होंगे। आज भी यहाँ से बुलाते हैं, आज भी यहाँ से बुलाते हैं। और पूरे मुल्क के अंदर बाज़ औक़ात हाफिज ढूंढने से नहीं मिलता। कहीं पर चंद पारों पर पूरा रमज़ान गुजारते हैं, कहीं पर आखिरी 10 सूरतों पर गुजारते हैं। तो इस एतबार से जब मैंने ये देखा उस मुल्क में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब यकीन करें अपने खित्ते से मोहब्बत में इजाफा हुआ, वाकई हुआ। हमारे यहाँ कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ वो सब अपनी जगह पर है, वो हम बहुत एड्रेस करते रहते हैं। लेकिन इस मामले में मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुशकिस्मत। और अब तो हाल ये है कि आज से 20-25 साल अगर पहले चले जाएं तो कराची शहर में बिरून शहर से हुफ़ाज़ तशरीफ़ लाते थे और उन्होंने माशाअल्लाह उस वक्त हमारी ज़रूरत को पूरा किया। हम अप्रिशिएट करेंगे इस बात को भी। लेकिन इस वक्त अपने शहर के अंदर इतने हुफ़ाज़ हैं कि मैं कई ऐसी मस्जिदों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, एक मस्जिद में बाज़ों का 3-3, 4-4 हाफिज होते हैं। एक दफ़ा कोई सुना रहा है, एक सुनाने वाला है तो पीछे 3-3 सामे हैं, बाकायदा एक सामे है, और ख़ुद से जो सामीन में हाफिज सामे हैं वो 2-2, 3-3 भी मौजूद होते हैं। और एक और बात कि अब बाज़ इलाकों में तो ये हाल है कि वहाँ पर मस्जिदें कम हैं और सुनाने वाले ज़्यादा हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि पिछले 20, 25, 30 साल में मजमूई तौर पर हमारे यहाँ हुफ़ाज़ की तादाद में मज़ीद इजाफा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद ही आपको पाकिस्तान की बात करूं कि कोई भी ऐसा शहर या ऐसा इलाका मिले, इल्ला माशाअल्लाह कहीं पे कोई ऐसा हो तो हो, वरना जहां पर आप ये कहें कि यार हाफिज ढूंढ रहे हैं, हाफिज नहीं मिल रहा, मिल जाते हैं कहीं आसानी से कहीं मुश्किल से, लेकिन हैं। और शहरों में या जिन खित्तों में मदारिस की तादाद अच्छी है तो वहां पर तो कोई कमी नहीं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आप जरा सोचे ना, मिसाल है कोई ऐसा मुआशरा है, कोई ऐसी कम्युनिटी है कि जिसमें हजारों की तादाद में वो मुसलमान हैं कि जिनके सीनों में मुकम्मल कुरान महफूज है। अल्लाह अकबर। ये फीलिंग्स जो है ना वो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہمیں پورا قرآن سننے کو ملتا ہے. اور اس کی اپریسیشن یہ بھی ہے کہ رمضان میں ہم پورا تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن سنیں, حفاظ کرام سے محبت کریں, ان کے ساتھ عقیدت رکھیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن سے آپ انسیت رکھتے ہیں, جن کو آپ اپنا دوست کہتے ہیں, آپ اپنا جو فارغ وقت ہوتا ہے آپ ان کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اپنی پروفیشنل 8-10 گھنٹے کی جو بھی لائف ہے وہ گزاری, اس کے بعد آپ نے فلاں کو فون کیا کہ یار آؤ ذرا, یار میں تھوڑا فریش ہونا چاہ رہا تھا, فلاں جگہ چلتے ہیں, بیٹھتے ہیں, یا میرے گھر پر آؤ, یا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. جس کے ساتھ آپ اپنا پرسنل ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ ایک اعتبار سے آپ کا دوست ہے. یہ سائن ہے وہ آپ کا دوست ہے. اچھی جگہ کھانا کھانے جانا ہے تو آپ کس کو فون کریں گے؟ اس کو کریں گے جس سے آپ کو انسیت ہے. کیا اس لائف کے اندر کوئی ایک ایسا شخص ہے جس سے ہم اس وجہ سے تعلق رکھتے ہوں کہ یہ حافظ قرآن ہے؟ حافظ صاحب ذرا تشریف لائیے گا, آج تھوڑا وقت تھا تو میں نے کہا چھٹی کا دن ہے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں, تھوڑا قرآن سن لوں گا, یا تھوڑا کوئی ایسے قرآن کی بات سن لوں گا, یا کچھ آیتیں سن لوں گا. یعنی کہ ہماری لائف کے اندر علماء, حفاظ, ان افراد کا کتنا سپیس ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں ہے تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں لطیفے سنانے والا ہے, کھیل کود کرنے والا ہے, فضولیات والا ہے, معاذ اللہ بعض اوقات گناہوں برے کریکٹر والا شخص, یہ سارے لوگ ہیں ہماری زندگی کے اندر. کیا ہماری زندگی کے اندر کوئی حافظ صاحب نہیں ہو سکتے جس سے ہم اس نسبت سے کہ یہ قرآن کا حافظ ہے ہم اس کے ساتھ دوستی رکھیں؟ تو یہ آج کا پیغام بھی سمجھ لیں کہ ہمیں قرآن سے اور قرآن سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے. اور یقین کریں یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ہمارا ایک طرح کا فرض جو ہے نا وہ نبھایا ہوا ہے. قرآن کو حفظ کرنا, قرآن کو یاد کرنا اور اس کو کیری آن کرنا, یہ لیگیسی جو ہے اس کو جو قائم رکھنا ہے, یہ وہ طبقہ ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کر کے اس کو کیری آن کیا ہوا ہے. تو ہمیں ان افراد کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. آپ کے مسجد میں عموماً امام صاحب یا مؤذن صاحب یا بعض اوقات خدام میں حافظ ہوتے ہیں. اللہ اکبر, آپ یقین کریں خدام میں ایک تعداد جو ہے وہ حفاظ کی ہوتی ہے جن کا مسجد سے تعلق رہتا ہے یا تھوڑا بہت جان پہچان ہے. آپ ذرا غور تو کریں, وہ بظاہر جو ہے وہ تنخواہ کے اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, لائف سٹائل کے اعتبار سے آپ سے کم ہو سکتا ہے, اور ایک بظاہر ایک معمولی کام, ویسے تو بہت عظمت والا کام ہے, مسجد کی خدمت سے بڑا اور کیا, لیکن ظاہری اعتبار سے ایک معمولی سا شخص ہے, معاشرے کے اندر ہو سکتا ہے اس کو اتنی پذیرائی نہ ہو, لیکن ایک بات ہے اس کے سینے میں قرآن ہے, اور قیامت کے روز جو ہے وہ حامل قرآن کو, جو قرآن جس کو یاد ہے, حفظ کیا ہے, اور جو قرآن کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے, اس کو یہ کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے طے کرتا جا, یعنی چڑھتا چلا جا, جنت کے جو درجات ہیں اس میں آگے بڑھتا چلا جا. یعنی کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا جنت کی اتنی نعمتیں اس کو زیادہ نصیب ہوں گی. آپ ذرا غور تو کریں کہ ہمیں مثال ہے کہیں پر کہا جائے کسی بھی مہنگے علاقے میں کہ یہاں سے ذرا دوڑ لگاؤ, جہاں تک سانس باقی رہے گی نا وہ سارا خطہ آپ کا, وہ سارے گھر آپ کے, وہ ساری زمین آپ کی. تو دنیا کی زمین کی کیا ویلیو ہے, لیکن جو حامل قرآن ہوگا قیامت کے روز اس کے لیے بڑی برکت ہے. انشاءاللہ مزید بھی خالد بھائی سے, حافظ صاحب سے انشاءاللہ مزید حفاظ یا قرآن جن کو یاد ہے اس کی خاص فضیلتوں کو سنیں گے. اچھا ہاں, عظیم بھائی ماشاءاللہ آپ بھی حافظ ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ نے کہاں سے حفظ کیا؟ مدرسۃ المدینہ. مدرسۃ ماشاءاللہ. دیکھیے ابھی تک منچ پر جتنے آئے ہیں یہ کوئی پری پلان تو نہیں تھا, میں ایسی سوال کر رہا ہوں, لیکن ماشاءاللہ دیکھیے دعوت اسلامی کی یہ پروڈکشن ہے اور مدنی بھی ہیں. اچھا ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی. کب کمپلیٹ کیا درس نظامی؟ 2013 میں. اور دعوت اسلامی ہی کے کسی ڈپارٹمنٹ میں غالباً آئی ٹی مجلس میں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہ بھی ایک خوبصورتی ہے حافظ صاحب عالم دین ہے, مدنی ہے, اور دعوت اسلامی کے ایک پروفیشنل ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے. دیٹس دا بیوٹی کہ ہمارے معاشرے کے جو بھی ڈپارٹمنٹس ہوں. اچھا اس میں ایک یہ بھی جواب مل جاتا ہے کہ حفظ فقط اس لیے نہیں کیا جاتا کہ مسجد میں ہی مجھے جاب کرنی ہے یا فقط جو ہے نا اس کو اپنا ذریعہ معاش اسی کو بنانا ہے. اگر کوئی بناتا ہے جائز طریقے سے
تو اس میں تو سعادت ہی ہے، بلکہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امامت جو ہے ان ڈپارٹمنٹس میں ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ چانسز ہیں رزق حلال کمانے کے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن میں ایک اور پہلو، ایک اور ایکسپیکٹ عرض کر رہا ہوں. بعض اوقات لوگ سے یار ہم کیوں حفظ کریں، ہمیں کون سا مدرسے میں جاب کرنی ہے. تو بھائی حفظ کرنا جاب کے لیے کب ہوا تھا، یا یہ کب لازم ہے کہ آپ نے درس نظامی کیا ہے تو آپ کو فلاں ہی کام کرنے ہیں. بلکہ آپ جو ہے حفظ کریں، درس نظامی کریں، عالم دین بنیں، پھر آپ زندگی میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ، کیسی برکت کی بات ہوگی کہ ہمارے ہر زندگی کے شعبے کے اندر، معاشرے کے اندر حفاظ بھی ہوں، علماء بھی ہوں، یہ دینی طبقے کے افراد ہوں، تو انشاءاللہ ہماری اصلاح کا سامان بھی ہوگا. تو ماشاءاللہ عظیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چند اشعار جو ہے وہ کلام کے شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید بات ہوگی، کیونکہ آج ہم عید منا رہے ہیں حفاظ کرام کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سائے میں تمہارے ہیں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے آقا سائے میں تمہارے آقا سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قسمت یہ ہماری ہے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جان ہے چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اس در کو ہماری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سلسلے کے اختتام میں سے 2 منٹ باقی ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک سنٹنس آخر میں تمام اسلام
نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک صرف دو طرح کے لوگوں پر جائز ہے، جن میں سے ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ صبح و شام اس کی تلاوت کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے تناظر میں اس بات کو ہم سمجھیں کہ جسے قرآن ملا ہے، یہ امت محمدی ہونے کی حیثیت میں ہم سب کو ہی حضور کے صدقے قرآن ملا ہے، تو ہم سب ہی اس کو پڑھنا شروع کریں، کیا بات ہے، اس کی تلاوت جاری رکھیں۔ ضرور جی راشد بھائی۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ جو بندہ قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے، اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرواتا ہے، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر ایک طرح سے عمل بھی اس کا ہو جاتا ہے کہ قرآن حفظ کیا، اب حفظ کر کے قرآن کو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کی برکتیں بھی اس نے پائی ہیں۔ ظاہری سبب ایک طرح سے یہ ہے، ورنہ حقیقی طور پر تو قرآن کی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ جی حافظ۔ یہ تو حفاظ کے لیے خصوصاً سب کے لیے عموماً ہے کہ جیسے قرآن پاک کا ختم قرآن ہو رہا ہوتا ہے آخری دن، تو وہ جو حافظ صاحب ہے وہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد اپنا آخری رکوع نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ پھر سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورہ بقرہ کی ابتدا کرتے ہیں، تاکہ اس میں ایک مطلب اشارہ یہ ہے کہ قرآن ختم تو ہوا لیکن میرا دوسرا قرآن شروع ہو گیا، پڑھتے رہنا۔ اب وہ پڑھتے رہنا چاہیے، سارا سال پڑھتے رہیں، خصوصاً حفاظ سارا سال پڑھتے رہیں۔ باقی جو ناظرہ خواں ہے قرآن کی برکتیں تو جیسے ہم نے سنا کہ وہ قابل رشک اشخاص ہیں کہ جو قرآن پاک کو بہت زیادہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، آمین آمین۔ جی ماشد بھائی۔ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ رخصت ہوا ہے، اور روایت میں ہے کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں بروز قیامت شفاعت کریں گے۔ آپ نے جو روایت بیان کی کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا، تو اس میں قرآن کی ہی شفاعت کا ذکر ہے کہ قرآن کریم رب کی بارگاہ میں کہے گا کہ مولا اسے زینت عطا فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر کہیں گے کہ پھر قرآن کہے گا مولا اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا مولا اس سے راضی ہو جا، تو رب تعالی راضی ہوگا اور پھر فرمائے گا کہ جنت میں قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ تو قرآن کی شفاعت اسی صورت میں میسر آئے گی کہ ہم قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں، سیکھنے والے بن جائیں، سکھانے والے بن جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ تمام اسلام بھائیوں کا جو منچ پہ تشریف لائے، ناظرین کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، دیکھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حفاظ کرام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید عید سعید سعید عید عید سعید سعید